محترم معلمات، عزیز طالبات اور باہر سے آئی ہوئی ماں بہنوں، کچھ ہی دیر میں حضرت مولانا خواجہ معین الدین صاحب امیر جماعت کلوہ گٹی آپ سے مخاطب کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ حضرت کا بیان سماعت فرمائیں، اور معلمات سے خصوصی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تمام طالبات کو اپنی اپنی جماعتوں میں خاموشی سے بٹھائیں تاکہ جو ہے بیان یکسوئی سے سنا جا سکے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون الخشوع وينسون القبور، يحبون الذنوب وينسون التوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ أما بعد، میری محترم ماں بہنوں اور معزز معلمات اور پیاری طالبات، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اس مجلس اور محفل کے لیے اور دین کی فکروں کے لیے اللہ نے جمع ہونے کی توفیق دیا۔ بہت سارے طالبات اور معلمات کا یہ مرکز ہے، دوسری ماں بہنیں بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ میری محترم ماں بہنوں، ہمارا یہاں تعلیم حاصل کر کے یہاں سے جانا اور اجتماع میں بیان سن کر آنے والی بہنوں کے یہاں سے جانا، یہ جانا کچھ ایسا فکر مند جانا ہو، ہمارے یہاں سے لوٹ کر جانے کے بعد ہمارے اس علم کے اور فکروں کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے وطنوں میں، ہمارے خاندانوں میں تبدیلی آنا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ فکر لے کر جائیں گے تو وہاں پر کچھ تبدیلیاں لائیں گے، فکر لے کر نہیں جائیں گے تو کوئی تبدیلیاں نہیں لائیں گے۔ اس علم کے ذریعے سے ایک مرتبہ ختم بخاری کا جلسہ تھا دارالعلوم دیوبند میں، اور پورے دنیا کے عارف باللہ
اور امیر محترم مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی تھے، ان کو اس جلسے میں بلایا گیا۔ اس جلسے کے ختم بخاری پر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائیو تم نے بخاری کو ختم کیا، علم نبوی کو اپنے سینوں اور پیشانیوں میں جمع کیا۔ اب اس علم کے تعلق سے چند باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ علم، دینی علم جو ہے، اس علم کے مطابق اپنا یقین بنانا۔ جب تک علم کے مطابق یقین نہیں بنے گا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ جو علم اللہ نے قرآن کے ذریعے بھیجا، جو علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا، تو اس دونوں علوم کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے کہا وہ صحیح، جو آقا نے فرمایا وہ صحیح، اور اللہ کی ذات پر ہمیں کامل یقین ہونا۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین آ گیا تو جو ہم چاہیں گے اللہ ہمیں دینا شروع کریں گے۔ جیسے جیسے ہم گمان کریں گے اللہ ہمارے گمان کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندی اور بندے کے گمان اور ایمان کے ساتھ ہوں۔ اگر میرے ساتھ یقین کرتے ہیں، میں یقیناً ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بارے میں وہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمارا یقین ہونا، جو کچھ آقا نے فرمایا وہ سچ ہو کے رہے گا۔ ان دونوں لائنوں کے یقین کے نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یقین ہم کو اس علم کے ذریعے سے پیدا کرنا ہے۔ اور جو علم قرآن اور حدیث کا ہے، اس میں میری ماں بہنوں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں پوری کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ہاں جو علم دنیاوی علوم ہے، اس پر جو ہے دو چیزیں نکلتی ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ناکام بھی ہو سکتے ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی علوم محتاج ہے، مگر دینی علوم کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس پر چلنے والے 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس علم کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا اور اس علم کے مطابق عمل اپنی زندگی میں پیدا کرنا۔ بغیر عمل کا علم جو ہے پھل نہیں دینے والے درخت کی مثال ہے۔ درخت پھل نہیں دیا جاتا، اس کو باقی نہیں رکھا جاتا، اس کو توڑ دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال دودھ نہیں دینے والی بھینس، جب تک بھینس دودھ دیتے رہتی ہے اور مالک کے سپرد رہتی ہے، جہاں سے دودھ بند ہو جاتا ہے وہ قصائی کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ عمل کا ہونا، پھر اس علم اور عمل کو پھیلانے کے لیے محنت کرنا، یہاں سے یہ علم کے جذبے لے کے ایسی فکر لے کے جانا اور ایسا درد و کڑن لے کے جانا۔ میری ماں بہنوں، اس اجتماع میں آ کر یا دینی مدارس سے ایسا درد لے کے جانا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بستیوں میں دین آنا۔ ایک مرتبہ نیو دلی نظام الدین بگلے والی مسجد میں پورا انٹرنیشنل ایک اللہ والے مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک واقعہ سنا رہے تھے خاتون کا۔ ایک خاتون دین اجتماع میں آئی، دین کی باتیں سنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر جو قربانیاں ہوئی، جو محنتیں ہوئی، جو تکالیفیں آقا نے برداشت کیا، اس بارے میں تفصیلات سنے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا محنت کر کے اور کیسی مصیبتیں اٹھا کر جو علم نبویہ، علم قرآنیہ جو ہمارے پاس آیا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ آقا کی بھی قربانیاں ہیں، صحابہ کی بھی قربانیاں ہیں، اور تابعین اکرام نے اس علم کو اکٹھا کرنے کے لیے عمریں فنا کر دیے، زندگیاں لگا دیے۔ میری محترم ماں بہنوں، ایک ایک مسئلے کے اوپر امام شافعی، امام ابو حنیفہ میں جو بحث ہوتی تھی، مسجد نبوی کے دروازے میں نکلے، ایک مسئلے میں چھیڑ چھاڑ ہوئی اور یہ بھی بولتے رہے، وہ بھی بولتے رہے، اور اسی مسجد نبوی کے دروازے میں اذان ہو گئی۔ ایک ایک مسئلے کی ایک ایک ساری رات قربانیاں دینے پڑے، اور میری معبولی اس علم کو جمع کرنے کے لیے جان کے لالے پڑ گئے، بادشاہوں سے دشمنیاں بھی مول لینا پڑا، کئی تابعین اکرام کو اپنی زندگیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو علمی لائن کے والوں نے بھی اس کے لیے محنت کیا۔ اور میرے ماں بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کچھ دھکا لگائے گا. بیٹھے رہے تک تم مڑتے ہی جاؤ. جی تو بہر کب پورے دنیا کا جو انٹرنیشنل مرکز ہے وہاں پر ایک پورے عالمی شخصیت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک درد بھرا واقعہ سنایا، جس واقعے کو سن کر سارے نظام الدین میں رہنے والے مجمع نے میری ماں بہنوں ہچکیاں مار کے رونا شروع کیا. ایک درد بھرے خاتون کا، ایک بہن کا واقعہ ہے. ایک بہن اجتماع میں آئی اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے واقعات اور قربانیوں کے قصے، اس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکالیف اٹھائے، کیا کیا محنتیں کیے، کتنے پتھر کھائے، کتنے گالیاں کھائے، کتنے جھڑکیاں کھائے، اور کتنا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے لیے، اس دین کے لیے، ان دینی مراکز اور علوم کے لیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کیا ہے اس کے درد بھرے واقعات سنے، کیا کیا مصیبتوں کے ساتھ اور کن کن تکالیفوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس کے لیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربان نہیں ہوئے بلکہ آپ کی بیٹیاں قربان ہوئی، آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں قربان ہوئی، آپ کے جو ہے داماد قربان ہوئے، آپ کے صحابہ کرام قربان ہوئے، صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، پہلی رات کی دلہنیں اس کے لیے بیوہ ہوئی. جب کہیں چل کر یہ دین ہم تک آیا ہے، یہ علوم ہم تک آئے ہیں، تو میری محترم ماں بہنوں درد بھرے واقعات آقا نے اس دین کے لیے برداشت کیے ہیں. سیدنا زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کا درد و غم لے کر میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم صبح میرے گھر سے نکلتے تھے. میری اماں خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تھا اور سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر پڑ گئی تھی. میں بابا کی نگران کار اور خدمت گزار تھی. میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھا کرتی تھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے میرے بابا قیامت تک آنے والی امت کا درد و غم لے کر گھر سے نکل جاتے تھے، اور اتنا نکل جاتے تھے دوپہر ہو جاتی، سیفر ہو جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور چراغیں لگ جاتے. میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو لوٹ کر واپس نہیں آتے تھے. میں زار و قطار روتی تھی. صبح بابا جان چلے گئے، ناشتہ کہاں ہوا، دوپہر کا کھانا کہاں کھائے. بھوکے اور پیاسے میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں اور بہنوں اور ماں اور بھائیوں کے لیے مصیبتیں اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ رات کا کھانا کھا کر سارا مکہ اپنے بستروں پہ سو جاتا، میرے بابا کا ایڈریس نہیں رہتا اور سارے لوگ سو جاتے، سڑکیں سمسان ہو جاتے، کھڑکیاں اور دروازے بند ہوتے، صرف میرا ایک دروازہ کھلا رہتا. میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، زاروں خطار رو رہی ہوں.
مختلف خیالات میرے دل کو غمگین کرتے تھے. میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پتھروں سے مار کر کہیں نیچے تو نہیں گرایا گیا, بابا تڑپتے ہوئے تو نہیں ہے, کہیں آنکھوں میں دھول ڈالی گئی, آنکھیں ملتے ہوئے تو بیٹھ گئے نہیں گئے. میرے بابا ابھی تک نہیں آئے, کانٹے بچھائے گئے, کانٹوں میں تو نہیں تڑپ رہے ہیں. مختلف طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے, مکے میں بڑی پبلک میں کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے تھے, دین کی باتیں سمجھا رہے تھے, امت کو درد و فکر کی دعوت دے رہے تھے. اس بھرے مجمع میں سے ایک کمینے انسان نے اٹھ کر اس 14ویں رات کے چاند کے جیسے چہرے انور پر ایک دشمنان رسول نے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر آپ کے چہرے انور پر مار دیا. میری ماں بہنوں, سارا مجمع خے لگا رہا ہے, آقا کے مارنے پر خوش ہو رہا ہے. دوسرے انسان نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی چہرے پر کھکار کے تھوک دیا. تیسرے نے اٹھ کر آپ کے دونوں آنکھوں میں مٹی ڈال دیا, اور چوتھے نے اٹھ کر آپ کا گریبان پکڑ کے جو کھینچا ہے سارے کپڑے کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ سارا منظر آقا برداشت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ ساری تکالیفیں میں برداشت کر سکتا ہوں, مگر انسانیت کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا, میری ذات پر میں مصیبتیں اٹھا لوں گا. میری محترم ماں بہنوں, اس طرح ستایا جاتا تھا. تو زینب کہتی ہے یہ ساری بیشیں یاد آ کر میں زار و خطا رو رہی ہوں, چاروں طرف دیکھ رہی ہوں. میرے بابا صبح چلے گئے, رات کا کھانا کھا کر مکہ سو گیا, میرے بابا ابھی تک نہیں آئے. میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ایک مرتبہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. حتیم ایک جگہ ہے مکے میں جہاں حاجیوں کی حجانی ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آقا کبھی حتیم میں جاتے, ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. ہم گناہگار بیٹیوں اور بہنوں بھائیوں کے لیے درد بھری دعائیں مانگتے تھے. حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے, 4 کافر آئے, دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے. موقع بڑا اچھا ہے ستانے کا. پھانسی کا پھندا آقا کے گلے میں ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر 2 کافر گلے کو گھونٹ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. نماز میں آقا کو ستایا جا رہا ہے. جب ڈر کر بھاگ کے چلے گئے, ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے پاس میری ماں بہنوں نفل نماز پڑھے تھے. ابو جہل, عتبہ اور شیبہ ولید اور پلیت قسم کے انسانوں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہے, کوئی باڈی گارڈ اور آڑ نہیں ہے, ستانے کا بہت اچھا موقع ہے. ان کافروں نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ستایا جائے, سوچ کر اونٹ کو ذبح کیا. اونٹ کے پیٹ میں پیشانے اور پخانے کی جو پوٹلی ہوتی ہے پلا کر دونوں عالموں کے شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر پوٹلی رکھ دی گئی. اونٹ 1 ہفتے کا پانی اپنے ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے, ریگستانوں میں جا کر اس کو جگاڑ کر کے پیتا ہے. 1 ہفتے کا گھاس اور چارہ کر لیتا ہے. تو 4 بڑے بڑے کافروں نے بڑی مصیبتوں سے لا کر دونوں عالموں کے شہنشاہ کے گردن پر وہ پوٹلی رکھ دی گئی. اور اتنی وزندار پوٹلی تھی ہمارے آقا سر مبارک اٹھا نہیں سک رہے تھے. کوئی صحابی آئے گا, پوٹلی ہٹائے گا, میں سر اٹھا کر نماز پوری کروں گا. کوئی صحابی تو آیا نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی, چھوٹے بچیوں کو ماں باپ کی محبت بے چین کرتی ہے. اماں خدیجہ رضی اللہ تو دنیا سے چلے گئی, بابا ہے تو ابھی تک گھر نہیں آئے. میرے بابا کہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے, ابھی تک گھر نہیں آئے. سیدہ فاطمہ تلاش کرتے کرتے جب بیت اللہ میں پہنچی ہے, اپنے بابا جان کو, ہمارے غمگین آقا کو اس حالت میں دیکھا ہے. فاطمہ کی چیخیں نکل گئی, زر و خطر فاطمہ رو رہی ہے. ہائے ہائے, کن دشمنوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میرے بابا دنیا میں ہے یا چلے گئے. گردن میں پوٹلی رکھ دی گئی. سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئی, زر و خطر رو رہی ہے, پوٹلی کو سر پہ سے ہٹانا چاہ رہی ہے. میری محترم ماں بہنوں, وہ پوٹلی 4 کافروں نے رکھا ہے, ایک معصوم بچی کے ہاتھوں کیسے ہٹے گی. ادھر کھینچا ادھر کھینچا, تڑپتے ہوئے رو رہی ہے, بابا جان کی فکر میں رو رہی ہے. آخر پوٹلی گردن سے گر گئی. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا, نماز پوری کیا. اپنے لختے جگر نور نظر صاحبزادی کو روتا ہوا دیکھا. آقا کی بھی چیخیں نکل گئی, بیٹی فاطمہ اپنے بابا جان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے. جان سے تو تمہارے بابا کو کوئی مار نہیں سکتے. ہاں بیٹی, قیامت تک آنے والی میری امت, بیٹیوں اور بہنوں ماہیوں کے لیے تمہارے بابا مصیبتیں اٹھا رہے. میرے مصیبتوں کے بدلے میں اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا, جنت میں پہنچائے گا. فاطمہ اپنے بابا جان کو دیکھ کر رونا نہیں,
تو کبھی کبھی تو سر پہ پوٹلی ڈالی جا رہی ہے، کبھی کبھی تو حتیم میں گلے میں پھانسی ڈالی جا رہی ہے، کبھی کبھی تو آنکھوں میں مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ سارے منظر یاد کر کے میں زار و خطا رو رہی ہوں، دروازے میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا جان صبح چلے گئے، قیامت ٹھکانے والی امت کی فکر میں چلے گئے، ابھی تک میرے بابا جان ہے نہیں۔ امی قتیل کبریٰ تو جا چکی تھی، بابا ہے تو گھر میں نہیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے آتے ہوئے مجھے نظر آئے، میں باغ باغ ہو گئی، خوشیاں منانے لگی، میرے بابا موجود ہے، میرے رسول اللہ آ رہے ہیں، میں خوشیاں منا رہی تھی اور مسرور ہوئی تھی، میرے بابا تشریف لا رہے ہیں، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت میں میرے گھر آ رہے ہیں۔ وہ صبح چلے گئے، 3 وقت کا کھانا نہیں، پانی نہیں، اور گھر آ رہے ہیں۔ میں دور سے تو سمجھ نہیں سکی کیسی حالت میں آ رہے ہیں۔ جب میری دہلیز کے سامنے آئے تو کیا دیکھتی ہوں، کسی کافر نے ایسا بڑا پتھر لے کر بابا جان کے سر پہ مارا ہے، سر پھٹ کر سارے بدن کے کپڑے خون میں رنگین ہو چکے ہیں۔ دیکھتے میری چیخیں نکل گئی، میں دھارے مار مار کر رونے لگی۔ کسی کافر نے کانٹی دار منڈا ڈال کر، ٹہنی ڈال کر پیچھے اور سامنے سے کھینچا ہے، سارے کپڑے تار تار ہو چکے ہیں۔ کسی دشمن نے چہرے انور پہ مٹی ڈالا ہے، سارا چہرے انور مٹی میں چھپا ہوا ہے۔ کسی دشمن نے گھر کے چھت پر سے کچرے کی ٹوکری ڈال دیا، زلفوں اور داڑھی میں کچرا اڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی میں زارو خطا رونے لگی۔ گھر میں جا کر لوٹے میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی، درد بھرے انداز سے رو رہی تھی، بابا جان کہیں کو یہ مصیبتیں اٹھا رہی یا رسول اللہ، ہم اپنی بیٹیوں کو تڑپا رہے ہیں۔ صبح چلے گئے، کیا کھائے کیا پیے، شام میں آئے تو یا رسول اللہ آپ کے بدن کے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے، اور آپ جو ہے اس طرح سے جو ہے ڈھال ہو کر واپس آ گئے۔ میری محترم ماں بہنوں، آقا نے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، آقا کی چیخیں نکل گئی، بیٹی زینب تیرے بابا کو دیکھ کر تو پریشان نہیں ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے تو تمہارے بابا کو کوئی مار نہیں سکتے۔ ہاں بیٹی، قیامت تک آنے والی میری گناہگار اور کمزور امت کے لیے میں مصیبتیں اٹھا رہا ہوں، میرے مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو ہدایت دے گا، میری امت جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گی۔ زینب آج تیرے بابا کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سارا مکہ تیرے بابا کو مار رہا ہے، تمہارے بابا مار کھا رہے ہیں۔ زینب ایک دن قیامت سے پہلے آئے گا، کوئی دنیا میں کچا مکان، پکا مکان، اینٹ کا مکان، ٹانٹ کا جھوپڑا نہیں چھوڑے گا، اللہ ہر گھر میں تیرے بابا کا دین داخل کر کے رہے گا، داخل کر کے رہے گا، داخل کر کے رہے گا۔ تو اس طرح سے میری ماں بہنوں، ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک ہمارے لیے تکالیفیں اٹھاتے تھے، ہمارے لیے قربان ہوتے تھے، ہمارے لیے اپنی ماں ہماری ماؤں کو، اپنی بیویوں کو کئی کئی دنوں تک فخر و فاقوں میں دیکھنا برداشت کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے 3 چاند آسمان پر گزر جاتے، 60 دن مکمل ہو جاتے، دونوں عالموں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں سلاگا کرتا تھا، نہ کھانا پکتا، روٹی پکتی۔ آپ کے بھتیجے اسما کے لڑکے رونے لگے، خالہ جان 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے؟ فرمایا بھتیجے اونٹوں کے سامنے ڈالی جانے والی ردیال کھجوریں، ان کو کھانا کھا کر آقا پانی پی لیا کرتے تھے، اور اسی پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ میری محترم ماں بہنوں، بیویوں کے حالات، بیٹیوں کے حالات، اور نواسوں کے حالات، دامادوں کے حالات۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چہیتی لاڈلی صاحبزادی ہے، کئی کئی دنوں تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں فقر و فاقے چلا کرتے تھے، اور بچے حسن و حسین تڑپتے ہوئے گھروں کو آتے تھے اور نانا جان کے سامنے روتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو تسلی دیتے تھے اور بیٹی فاطمہ کو سلغور کی تلقین دیتے تھے۔ مختلف واقعات حدیثوں کے کتابوں میں آتے ہیں، کس طرح فاطمہ تڑپی ہے، حسن و حسین تڑپے ہیں، زینب بیٹی تڑپی ہے، ہماری ماں اما عائشہ اور حفصہ ام حبیبہ تڑپے ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد یہ دن ہمارے تک آیا ہے، یہ دن ہم کو پہنچا ہے، تو یہ درد بھرے واقعات اس اجتماع میں آنے والی اس خاتون پتہ نہیں کون سے ڈسٹرکٹ کی، کون سے اسٹیٹ کی، یا کون سے جو ہے تعلق اور محلے کی تھی، درد بھرے واقعات سن کر بہت روئی، اجتماع میں خوب آنسو بہایا۔ ہمارے آقا نے کیا کیا مصیبتیں اٹھا کر، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہ دن ہم تک پہنچایا۔ آج یہ دن امت
کتنی آسانی سے چھوڑ رہی ہے، کتنا پاکی اور طہارت کو توڑ رہی ہے اور نمازوں کو آسانی سے چھوڑ رہی ہے، کتنا آسانی سے بے حیا اور بے پردے کی زندگی گزار رہی ہیں اور تقوی اور توکل سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ واقعہ سن کر میری ماں بہنوں و خاتون اجتماع میں آنے والی ایسا درد اور ایسا دکھ لیا اور ایسا دل پہ اثر لیا۔ میری محترم ماں بہنوں، جب اس سال میں سال کے لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور کے بہت بڑے امیر اور حضرت جی یہ طے کر لیے تھے کہ امت اتنی بے دینی پر آ گئی ہے، اس کو دین پر لوٹا کے آنا ہے اور جہالت کے اندر علوم کے چشمے چراغ روشن ہونا ہے اور بے دینی کے اندر اور حق کا غلبہ ہونا ہے، اور اس کے لیے محنتیں ضروری ہے، قربانیاں دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے میری ماں بہنوں، حضرت نے فرمایا تھا ایک سال کے لیے امت کھڑی ہو جائے، ایک سال کے لیے نام لکھائیں، تو اس خاتون نے روتے اٹھ کر میری بہنوں میرے شوہر کا نام ایک سال کے لیے لکھ لو۔ آقا کی اتنی قربانی والا دین، جس دین کے لیے لاڈلے حسن حسین قربان ہو گئے، جس دین کے لیے نبی کی بیویاں بے قرار و بے چین ہو گئی، جس دین کے لیے آقا کے دونوں داماد شہید کیے گئے، جس دین کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھا کر خون میں نہا کر آقا بے ہوش ہو کے گر گئے، طائف کے جھاڑ رونے لگے، پہاڑ رونے لگے، میری ماں بہنوں زمین اور آسمان چیخ مارنے لگے۔ ان قربانیوں کے ساتھ جو دن آیا تھا، آج وہ دن امت کتنی آسانی سے چھوڑ رہی ہے۔ کتنے مسلمان پاک طہارت توڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان نہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور چاروں طرف امت دین پر نہیں چلنے کی وجہ سے قتل و غارت گری ہو رہی ہیں، خودکشی بم دھماکے چلائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کے گلوں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور جوان بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، اور مایوں کے سینے میری ماں بہنوں پھٹ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ دین کے نہیں ہونے کی بنا پر آج یہ امت پریشانیوں میں پڑی ہوئی ہے، مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہے، ذلتوں میں پڑی ہوئی ہے، آفتوں میں پڑی ہوئی ہے۔ جدھر دیکھو سر مسلمانوں کے جنازے نکل رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر مسلمانوں کی حکومتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے دین ہماری زندگی میں نہیں رہا، آقا کا دامن ہم سے چھوٹ گیا، مسلمان دین سے ہٹ گیا، یہ سارے پریشانی آ کر بیٹھ گئے۔ تو دین زندگی میں آنا ہے، اس کے لیے جس طرح اللہ کے نبی اور صحابہ نے بے درے قربانیاں دیا تھا، نہ گھروں کو دیکھا، معصوم بچوں کو دیکھا، نہ جوان بیویوں کو دیکھا، نہ میری ماں بہن اپنے وطنوں کو دیکھا، نہ پکتی ہوئی فصلوں کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ دین کے لیے میری ماں بہن سینہ تان کر نکل گئے، گھروں میں فخروں پہ فخر آ رہے ہیں، بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ سارا منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں، برسوں کے لیے خدا کے راستے میں چلے گئے، دین کی راہ میں ٹھوکریں کھا کر میری محترم ماں بہنوں اور مجاہدے کر کے جب یہ دین پھیلایا گیا، آج یہ دین پھر زندگی میں آنا ہے، ساری امت میں عام ہونا ہے، اور خدا کا نام ہونا ہے، اور امت کا غم آنا ہے، اور نبی کا کام دنیا میں ہونا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، اس کے لیے آدمی اپنی جان اور مال کو لے کر کھڑے ہوں، اور بہنیں اور بیٹیاں مائیں اپنے جو ہے جوان بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باؤ اور بھائیوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ کیا کریں گے؟ کر دیں۔ کیا دعا کرنا؟ کیا بیان کرنا؟ دعا کرنا۔ پیٹ پیر کب میری ماں بہنوں دعا فرمائے اللہ کی مہک صحیح چلے، کبھی ساتھ دے رہا ہے کبھی ہاتھ دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اللہ ہمیشہ ساتھ دینے کی توفیق دے۔ بہنیں اور مائیں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دعائیں کریں، دعاؤں کے اثرات سے تقدیریں بدل جاتی تو مہک کا بدلنا کیا بڑی بات ہے، اس لیے دعائیں کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ تو میں جو بات سنا رہا تھا میری ماں بہنوں، تو اس خاتون جو اجتماع میں آئی تھی، درد بھری آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سن کر، وقت کے پورے دنیا کے امیر حضرت مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھائی ایک سال کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کریں، تو غریب گھرانے کی رہنے والی اس خاتون نے اپنے کھڑے ہو کر اور تشکیلی بہنوں سے کہا، بہنوں آقا کا دین اتنی قربانیوں سے پھیلایا گیا، اتنی آسانی سے زندگیوں سے جا رہا ہے، میرے گھر کا کچھ بھی ہو جانے دو، میرے شوہر کا نام 1 سال کے لیے لکھ لو، میرا گھر فاطمہ کے گھر سے بڑھ کر نہیں، میں
بیٹی فاطمہ سے زیادہ افضل نہیں، میرے دونوں بچے حسن و حسین سے زیادہ افضل نہیں، میرے بچوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی کیسا بھی گزر سکتا ہے، دین چمکنا اصل ہے۔ لہذا گھر کے معاشی حالات تو اتنے نہیں تھی، پھر بھی اس خاتون نے 1 سال کے لیے اپنے شوہر کا نام لکھایا اور لکھا کر سیدھا گھر گئی۔ گھر جا کے جھاڑو مار رہی ہے تو بھی آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے، برتن دھو رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو جا رہے ہیں، چولہے پہ ہانڈی چڑھا رہی ہے تو آنسو جا رہے ہیں۔ بچے اسکول سے آئے، ممی کہیں کرو رہے، ممی بچوں کو سمجھائے بیٹا کوئی بات نہیں خاموش ہو جاؤ۔ پھر شوہر رات میں آئے، دیکھا تو بیوی کو روتا ہوا دیکھا، پوچھے کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہی ہے، کیا مزاج وغیرہ تو صحیح ہے نہیں، کیا ٹریٹمنٹ کرانا، کہیں دواخانہ لے جانا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہ نہیں ہے تو رونا کیا ہے؟ فرمایا آج میں اجتماع میں گئی تھی۔ ارے اجتماع میں گئی تھی تو رونا کیوں لے کر آئی؟ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے، نواسوں کے اور آپ کی بیویوں کے درد بھرے واقعات سنا، اس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے کس طرح تڑپے ہیں اور بیٹی فاطمہ کس طرح بے قرار ہوئی ہے، کئی وقت کے فاقے گزرے ہیں اور نواسوں پر حالات آئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی صاحبزادی فاطمہ کے گھر جانے لگے، باہر سے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ باواؤں کے آنے کی خبر بیٹیوں کو مسرور کر دیتی ہے، خوشیوں میں مچل گئی اچل گئی، میرے بابا جان آ رہے ہیں، میرے رسول آ رہے ہیں۔ فاطمہ خوشیاں منا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ فرمایا بیٹی فاطمہ میں تیرے گھر آ رہا ہوں، مگر ساتھ میں ایک دوسرا صحابی عمران کو لے کر آ رہا ہوں، نامحرم ہے، پردہ کرنا ہے، چہرہ چھپانا ہے، اپنے چہرے کو چھپا لو، پردہ کر لو۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی چیخ نکل گئی، رسول اللہ کی لگتے جگر فاطمہ زار و خطا روتے فرمایا بابا جان جہاں گھر میں کھانے پینے کی تنگی چل رہی ہے، کپڑوں کی اتنی تنگی ہے بابا جان، میرے پاس کوئی دوپٹہ یا اوڑھنی نہیں ہے بابا، میں کس طرح اپنا چہرہ چھپا لوں؟ آقا کی بھی چیخیں نکل گئی، فاطمہ تیرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے۔ نہیں بابا جان، آقا نے فرمایا فاطمہ میری چادر اندر پھینک دے رہا ہوں، میری چادر سے اپنا پردہ کر لینا۔ بابا جان کی چادر لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چھپا لیا، عمران کو لے جا کر کسی کونے میں بٹھا دیا، بیٹی سے ملنے کے لیے اندر تشریف لے گئے، جا کر بیٹی کی حالت دیکھا، بالکل ہی میری محترم ماں بہنوں کمزور ہے، پیٹ سے لگا ہوا ہے، آنکھیں گڑے پڑے میں، چہرہ کھچا ہوا ہے، دیکھتے آقا کی محبت غالب آ گئی، تڑپ گئے، بیٹی فاطمہ تیرا کیا حال ہے؟ بابا جان کا اس رحم و کرم سے پوچھنا ہی تھا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، چیخ نکل گئی، بابا جان 3 دن سے زیادہ ہو گئے ابا جان کوئی چیز کھانے کی نوبت نہیں آئی، 3 دن سے مسلسل فاقے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ نکل گئی، بیٹی تو نے تو 3 دن سے روٹی نہیں دیکھا، تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن ہو گئے تیرے بابا نے روٹی نہیں دیکھا، بیٹی میں بھی روٹی نہیں کھایا، تو بھی بھوکی ہے میں بھی بھوکا ہوں، فاطمہ اسبری، فاطمہ اسبری، فاطمہ صبر کر لے، میری امت کی طرف سے جو بھی حالات آ رہے ہیں صبر کر لے، اللہ تجھے قیامت میں ساری جنتی عورتوں کے شہزادی بنائے گا اور جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، تمہارے بیٹے حسن و حسین کو سارے جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے گا۔ فاطمہ تیری بھوک اور پیاس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر امت جہنم میں جائے گی، تمہارے ابا برداشت نہیں کریں گے، تمہارے شوہر کبھی یمن، کبھی ملک شام، کبھی ملک ایران حضرت علی جا رہے ہیں اور فاطمہ کے گھر میں فاقے آ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم داماد کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، داماد میرے کام پر لگا ہوا ہے، میری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے دعوت کی محنت میں لگا ہوا ہے، لہذا بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی صبر کر لینا۔ تو اس طرح سے ساری قربانیاں دے کر آقا نے دین پھیلایا، آج یہ دین مٹ رہا ہے، اس دین کو دوبارہ زندگی میں لانے کے لیے، ساری دنیا میں خدا کی بندگی ہونے کے لیے آج قربانی ہو رہی ہے، 1 سال کے لیے اوقات مانگے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کے واسطے تمہارا نام 1 سال کے لیے لکھا کر آئی ہوں، میرے گھر کی فکر مت کرو، میرے پاس کپڑے سینے کا مشین ہے، میں محلے کی بچیوں کے کپڑے منگا لوں گی، سی لوں گی، کچھ بھی گھول گھوٹ کے پی لوں گی اور بچوں کی فیس بن لوں گی، گھر کا مینٹیننس کر لوں گی، اسی میں تھوڑے پیسے بچا کر تمہارے لیے اللہ کے راستے میں بھیجوں گی، میرے گھر کی فکر مت کرو۔ ارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کو چھوڑ کر گئے، اللہ نے جنگل و بیابان میں پال کے دکھا دیا، اور اسی طرح صحابہ اکرام زندگیوں بھر کے لیے جا کے شہید ہو گئے، اللہ نے ان کے بیویوں کو سنبھالا۔ میں بھی اللہ کے بھروسے پر تم کو بھیج رہی ہوں، تم خدا کے راستے میں جاؤ۔ چنانچہ ان کے شوہر روتے ہوئے دیکھ کر کہا ٹھیک ہے مت رو، میں سال کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس خاتون نے درد و فکر لے کر
اپنے شوہر کو 1 سال کے لیے بھیجایا. جب 1 سال لگایا جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ بھی آیا ہے، وہ بھی سخت گرما کے موسم میں، مئی کے مہینے میں رمضان آیا ہے. لیٹ روزہ، ٹائٹ روزہ ہوتا ہے. اس رمضان میں وہ بیچاری کپڑے بھی سی رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں اور روزہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں. میری ماں بہنوں، رمضان چونکہ سیزن ہوتا ہے، زیادہ کپڑے آ گئے. پہلے مہینے پہ کچھ خرچہ ورزہ ہو گیا تھا، وہ بھی پھیڑ لیا. سارا رمضان کا خرچہ اس کپڑے سی کر نکال لیا. اور میری ماں بہنوں، اپنے شوہر کے لیے بھی کچھ پیسے بھیجا دیا. اور اس طرح سے سارا رمضان گزر گیا اور تینوں خرچ ہو گئے. پچھلا خرچہ پھیڑ لیا، رمضان کے 30 دن کے روزہ اور سحری افطار کے خرچہ چلا لیا. تھوڑے پیسے شوہر کو بھی بھیجا دیا، مگر اس کے پاس اتنے پیسوں کا بیلنس نہیں بچا. حسن و حسین کی طرح اس کے 2 آنکھوں کے تارے، 2 پیارے بیٹے تھے، ان کو نئے جوڑے نہیں سلا سکی. اتنے پیسے نہیں بچے، تھوڑے سے پیسے بچ گئے. 1 پاؤ کلو مٹن، پاؤ لیٹر دودھ، تھوڑے سمیاں امیاں کے لیے پیسے بچے. اب سوچا عید کے دن اگر بچے پرانے کپڑے پہنا کر عیدگاہ بھیجوں گی، بچوں کے دل ٹوٹیں گے، بچوں کے دل جو ہے پھٹیں گے، بچے روئیں گے. لہذا کپڑوں میں سے اچھا ڈریس سلیکٹ کیا اور جہاں پھٹا تھا سی دیا اور اچھی طرح خوب دھو کر تینوں پال لگایا، نیل لگایا، پینچ ڈال کر ذرا کڑک استری کیا تاکہ بچوں کو محسوس نہیں ہونا یہ پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. جب عید کا دن آیا، اس ماں نے اپنے دونوں بچوں کو نہلایا دھلایا اور وہ جو کپڑے تیار کیا تھا پہنایا، سرما لگایا، عطر لگایا. بیٹا تم عید کر کے آؤ، اللہ کو یاد کر کے آؤ. میں پلاؤ بناؤں گی، اللہ بوا بناؤں گی، سیویاں بناؤں گی، ہم عید کر لیں گے، اللہ کو یاد کر لیں گے. اور اس تاریخ تک ان بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیا ان کا بابا کہاں چلے گیا. نہ فیس میں کمی ہونے دیا، نہ ان کے پیپرمنٹوں میں کمی ہونے دیا، نہ ان کے بکوں اور کاپیوں میں کمی ہونے دیا. بچوں کو باپ کی یاد آنے نہیں دیا. جب بچے عیدگاہ کی طرف وہ کپڑے پہن کر نکلے، جیسے دہلی سے باہر سڑکوں پہ آگے رنگ برنگ کے ڈریساں پہن کر دوسرے گھروں سے جو بچے آئے ہیں، میری محترم ماں بہنوں، بچوں میں پرکھنے کا ایک عجیب میٹر ہوتا ہے. ان دونوں لڑکوں کو دیکھا، ایک دم محلے کے بچوں نے تانا دیا، ارے تم پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ آ رہے ہیں میاں، ہم دیکھو نئے ڈریساں پہن کے آ رہے ہیں، ہمارے بابا نئے کپڑے لائے، تمہارے بابا نئے کپڑے نہیں لائے کیا؟ بولتے ان بچوں کی نظر اپنے کپڑوں پہ پڑی. جب غور سے دیکھا تو ایک دم ان کی چیخیں نکل گئی، ہم پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں، محلے کے بچے ہمارا مذاق اڑا رہے، ہمیں تانا دے رہے ہیں. واقعی ہمارے ابا کہاں گئے ہوں گے، نئے کپڑے کیوں نہیں لائے، ہماری امی ہم کو نئے کپڑے نہیں سلائے. سنتے ہی بچوں کا دل دہل گیا، کلیجہ ہل گیا، معصوم آنکھوں میں آنسو بڑبڑا گئے. روتے ہوئے بچے گھر کے عیدگاہ جانے کے بجائے گھر آنے لگے. دور سے ماں نے روتا ہوا دیکھا. سخت رمضان میں بڑی مصیبت و محنتیں کر کے روزہ چھوڑا نہیں، تراویح چھوڑا نہیں، تسبیح چھوڑا نہیں، قرآن چھوڑا نہیں اور کپڑے سینا چھوڑا نہیں. بڑی محنتوں سے رمضان گزارا، گھر کے خرچے نکالے اور پچھلے قرضے پھیر لیے، شوہر کو بھی پیسے بھیجا دیے. بچے روتے ہوئے آ گئے، ماں کی چیخیں نکل گئی، کوئی حادثہ ہوا ہے، میرے بچوں کو کسی نے دل دکھایا ہے. بچے روتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر میں آ کر بولے ممی ہم کو نئے کپڑے کیوں نہیں چلائے، ممی ہمارے بابا چلے کہاں چلے گئے، ابھی تک بتائے نہیں نا امی. محلے کے ککڑے، محلے کے بچے ہمیں تانا دے رہی، ممی ہم پرانے کپڑے. ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں نے فوراً دروازہ بند کیا. اڑوس پڑوس میں ہمارے حالات کی خبر نہ ہو، اللہ جانے اس کے رسول جانے، ہم اسی قربانیوں کو دیں. گدوار بن کر کے ماں نے بھی رونا شروع کیا. روتے روتے آنسو تھم گئے، رک گئے. پھر ماں نے بچوں کو بٹھا کے کہا بیٹا تمہارے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے، اللہ کے نام کے لیے گئے ہیں، سال لگانے کے لیے گئے ہیں. دیکھو تمہارے ابا دین لے کر آئیں گے، دعوت کا جذبہ اور ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا. بیٹا جنت میں اللہ پاک ایسے ایسے کپڑے رکھیں، ایسے ایسے ڈریس رکھیں، پوری جنت کی کیسٹ ماں کھولنا شروع کیا. ارے دنیا کے کپڑے بیٹا پہلے دن فرسٹ ہینڈ، دوسرے دن سیکنڈ ہینڈ، تیسرے دن چند دنوں کے بعد چتا کنڈی کی چندیاں بن جائیں گے. جنت میں اللہ پاک ہمیشہ نئے ڈریس پہنائے گا، عالیشان ڈریس پہنائے گا. سیکنڈ میں 70 جوڑے بدلو گے اور وہاں پر بڑے بڑے فروٹ میوے اور ایسے ایسے کھانے اور ایسا پینا، ایسے محلات. جو ماں نے جنت کے واقعہ سنانا شروع کیا، وہ معصوم لڑکے حیرت زدہ ہو کر ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. اور پھر کہنے لگا امی جنت ہے، ممی ہاں جنت ہے بیٹا، تمہارے بابا اللہ کے راہ میں گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے، دین کو اپنی زندگی میں لانے،
گھر گھر نبی کے دین کا چراغ روشن کرنے گئے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا، جنت میں ایسے کپڑے پہنائے گا، ایسے ڈریساں پہنائے گا، ایسے فروٹ کھلائے گا، ایسے جو ہے میوے کھلائے گا۔ بچے باغ باغ ہو گئے، امی جنت میں اللہ کپڑے پہنائیں گے؟ ہاں ہاں پہنائیں گے۔ پھر کہنے لگے بچے امی ہم تمہارے دل کو دکھائے امی، عید کے دن آ کر تمہیں رلائے امی، ہمیں معاف کرو، ہمیں نہیں معلوم تھا ان مجاہدوں پر ہمیں جنت ملے گی اور جنت کے عیش و آرام ملیں گے، امی ہمیں معاف کرو۔ نہیں نہیں بیٹا کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ دیکھو پھر محلے کے بچے تانے دیے، روتے ہوئے آنا نہیں، اپنی ماں کے دل کو دکھانا نہیں، ابھی تک میں بہت دکھی ہوں۔ نہیں نہیں امی وہ لوگ تانا دیں گے تو ہم الٹا تانا دیں گے، ارے چھوٹو رو چھوٹ، کیا دو روز کے کپڑے پہن کے خوش ہو رہے ہیں؟ ہمارے ابا اللہ کے راہ میں گئے ہیں، ہم نے بولے ہیں اللہ ہمیں جنت میں کپڑے پہنائے گا، ہم خوشیاں منائیں گے، تم دیکھتے رہ جائیں گے، تم یہاں کے کپڑے پہن کے خوشیاں مناؤ، ہمارے ابا اللہ کے راہ میں جا کر دین کی محنت کریں، ہم جنت کے کپڑے پہن کر حسن و حسین کے ساتھ جائیں گے، تم دیکھتے رہ جائیں گے۔ چنانچہ لڑکے گئے، پھر انہوں نے تانا دیا، ارے چھوٹو رو چھوٹ، کیا تانا دے رہے ہیں؟ دو روز کے کپڑے پہن کے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے ابا اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ پھر ان کونلے کلیجوں نے جو جنت کی کیسٹ ماں نے کھینچا تھا ان سارے گاؤں کے بچوں کے سامنے، محلے کے بچوں کے سامنے بیان کیا۔ وہ سارے بچوں کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے، بڑوں کا اثر بڑوں پر ہوتا ہے۔ ان معصوم کلیجوں کی تقریر سننے کھڑے ہو گئے اور جو ہے رونے لگے، ہاں تم جنت میں جائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، نہیں نہیں ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنی امیوں کو مجبور کریں گے وہ بھی ہمارے بابا کو 1 سال کے لیے تیار کرے۔ سارے بچے عیدگاہ سے روتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے عید کے ڈریساں کھول دیے، پرانے ڈریساں پہن لیے، مسریوں پر جا کر سورت پھلا لے کے پڑ گئے۔ ماؤں نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہے، مہمان آئیں گے اور بے عزتی ہوں گی، یہ کیا پرانے کپڑے پہن گئے اور سورتوں سکھا لے کے بیٹھ گئے۔ امی پڑوس میں کوئی بیچارہ اللہ کے راہ میں گیا ہے، ان کا باوا وہ پرانے کپڑے پہن کے ہم تانا دیے، ان کی امی نے کچھ ایسا سمجھایا، وہ آ کر ہمیں الٹا تانا دیے، وہ جنت میں جائیں گے، حسن و حسین کے ساتھ رہیں گے اور عالیشان کپڑے پہنیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ ممی ہم بھی وہی کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ہم بھی جنت ان بچوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے بابا کو جب تک تم 1 سال کے لیے نہیں بھیجاؤ گے ہم نہ کہیں کپڑے پہنیں گے، نہ عید کے سیویاں اور پلاؤ کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ بچے سارے ہر گھر میں روتے بیٹھ گئے، بچوں کو رونا ماں کے دلوں کو دکھاتا ہے، مائیں بھی بچوں کا ساتھ دیا، ساری مائیں کپڑے عید کے کھول دیے اور پرانے ڈریساں پہن لیے، اور ان کی بھی صورتیں سکے ہوئے ہیں، ان کے بھی صورتیں پھلے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے۔ گھر کے مرد عیدگاہ سے آئے تو میری ماں بہنوں دیکھا کپڑے پرانے کپڑوں میں بچے بھی عورتیں بھی ہیں، ارے کیا کیا ہے، آج عید کا دن ہے، گھر میں کسی کے موت کا دن ہے، کیوں ایسا منظر ہے، یہ پرانے کپڑے کیوں پہن لیے، عید کی خوشیاں کیا گئے؟ بچے بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی رو رہے تھے۔ دیکھو پڑوس میں کوئی بیچارے 1 سال کے ان کی بیوی نے خدا کے راستے میں بھیجا ہے، اس کے بچے پرانے کپڑے پہن کر آئے، ہمارے بچوں نے تانا دیا، پھر ان کی امی نے جو جنت کے بارے میں سمجھایا ہمارے بچوں کے دل پہ اثر ہوا، روتے ہوئے گھر آئے اور بچوں نے ہمیں بھی رلایا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائیں اور ہمارے بچے حسن و حسین کے ساتھ جائیں، آپ مدینے والے آقا کے ساتھ جائیں، لہذا ہم چاہتے ہیں 1 سال کے لیے تم سارے کے سارے نہیں نکلیں گے، نہ عید کی خوشیاں ہوگی، نہ عید کے کپڑے پہنیں گے، نہ عید کے سیویاں کھائیں گے۔ اور جو ان بچے رونے لگے ان مردوں پہ بھی اثر ہوا، ٹھیک ہے تم روئیں گے تو ہم گھر میں کہیں کو رہیں گے، ہم بھی 1 سال کے لیے جائیں گے۔ گھر سے میری ماں بہنوں 1 سال کا آدمی نکلا ہے اور پورا گاؤں A to Z گھر سے سال کا آدمی نکلا ہے۔ سال لگا کے آنے والوں کے گھر میں کوئی بے نمازی پن، کوئی بے دین پن، کوئی بے پردہ پن، کوئی بے حیا پن، میری ماں بہنوں کوئی غفلت کا پن نہیں رہتا۔ سال لگانے کے بعد زندگی کا حال بدل جاتا ہے اور ایمان اور عمل کا مول بدل جاتا ہے۔ میری محترم ماں بہنوں سال لگا کر آتے ہی سارے گھروں میں گھر میں حافظ قرآن، گھر میں بچی عالم دین، گھر میں دین کے دائی، آقا کے شہزائی بن گئے، سارے گھر 100% نمازی، سارے گھروں میں تہجد، سارے گھروں میں دین کے تعلیم کے حلقے، سارے گھروں میں ذکر و تلاوت، ایک عورت کا اجتماع میں آنا، درد و غم آقا کا کھانا، روتے ہوئے آ کر شوہر کو سال کے لیے بھیجانا، اس کے کونلے کلیجوں کا رونا، پھر اس کا اثر گاؤں کے بچوں پہ ہونا، پھر گاؤں کے بچوں کا رونا، ماں کے دلوں کا دہل جانا اور پلٹ جانا، پھر مائیں مجبور کر کے اپنے گھر کے مردوں کو میری ماں بہنوں سال بھیجانا، پورے گاؤں کا حال بدل جانا۔ جہاں ان بچوں کا باپ عید کی نماز پڑھا ہے وہاں کا بھی واقعہ سن لو۔ بچوں کا باپ 1 سال کپڑے پھٹتے گئے، سیتے گیا، پیون ڈالتے گئے، بنتوں کی شکل میں ڈریس تھا، سوچا کہ عید کے دن کپڑے دھوں گا،
کچے رہیں گے. گاؤں ذرا مخالفین کا تھا, جماعت کو مسجد سے نکال دیے. پنجے بٹھانے کا عاشور خانہ جو ہوتا ہے وہاں جا کے جماعت ٹھہر گئی. وہ کتوں کی ڈوڈی ہوتی ہے, تو لڑکوں کا باپ ایک دن پہلے ڈریس کو دھو لیا, سکھا لیا, کل عید کے دن کچے کپڑے پہن کے جاؤں گا. گاؤں والے پہلے ہی بھڑکے والے ہیں اور دھت دھت کہیں گے, سکھا لیا. اور ساری رات سویا نہیں, جاگتے رہے, روتے رہے. سال لگانے والے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ بولتے, انعام کی رات بولتے. ساری رات روتا گیا, دعائیں کرتا گیا, اللہ سال ہو گیا, عید پڑھتے گھر جانا ہے. میری بیوی نے گھر کو کیسا چلایا ہوگا, میرے کملے کلیجوں کو کپڑے سلائے یا نہیں سلائے. اے اللہ سال میرا قبول کر لے, میرے گھر کے حال کو بدل دے. اے اللہ میری قربانی کی وجہ سے میرے ساری بستی میں دینداری پیدا کر دے. اور جس بستی میں میری ماں بہنوں دعائیں کردا, اور ساری رات جاگ کر جب تہجد کے وقت میں فجر کے عین وقت میں ذرا قنوت کی آ گئی, 2 کتے لڑتے ہوئے آئے, آ کر اس کے کپڑوں میں کود گئے. ایک کتے نے کپڑوں میں پیشاب کر دیا. دین دوشار ہوتے چیخ نکل گئی, یا اللہ ایک دن پہلے میں نے ان کپڑوں کو دھو لیا, اب تو فجر کی ادا ہے, انہیں کپڑوں کو نچوڑنا ہے, کچے کپڑوں سے فجر پڑھنا ہے. یا اللہ عیدگاہ میں کیسے جاؤں؟ انہیں کپڑوں کو جا کے بورنگ کے پاس نتر لیا اور دھو لیا, کچا سوکھا نچڑ لیے, فجر کی نماز پڑھا. عید کی نماز کے ٹائم میں کچے کپڑے لے کر سال لگانے والے کو پہلے سب کا شوق ہوتا ہے, پہلے سب میں جا کے بیٹھا. گاؤں کے متولی معتمد اور وہ سب آئے, ہٹ پیچھے جا. کچے کپڑے پہن کے بڑے موتبری سے بیٹھے, وہ بھی چمپل بنتل پہن کے پیچھے ہٹا دیا. پیچھے سب والے آئے, چلو پیچھے ہٹو. کیا کچے کپڑے پہن کے سب ساتھ میں بیٹھ گئے, پیچھے ہٹا دیا. تیسری سب والے آئے, کیا کپڑے پہن کے سامنے بیٹھے, چلو پیچھے جاؤ. تیسری سب پہ دھکا لگا. چوتھی سب میں آیا, چوتھی سب والے آ کر پھر دھکا مارے, پیچھے چلے جاؤ. اس طرح میری ماں بہنوں مولانا پالن پوری فرما رہے تھے, دھکے کھاتے کھاتے کچے کپڑوں کی وجہ سے, پھٹے پھڑے کپڑوں کی وجہ سے دھکے کھاتے کھاتے, کیا دل پہ دھکے لگے ہوں گے, اوپر جسم پہ دھکے لگ رہے ہیں, اندر دل میں دکھ رہا ہے, دل پہ دھکے لگ رہے ہیں. آخری صف میں بھی جگہ نہیں ملی جہاں چپلاں چھوڑتے ہیں, وہاں چپلوں کو ہٹا کر اپنا پھٹا پھٹا رومال بچھا کر پہلی سب سے دھکے کھایا ہے, چپلوں کے پاس آیا ہے. نماز پڑھ رہا تھا, دل کی دنیا دہل گئی, کلیجہ ہل گیا. اللہ میرے کو پہلے سب سے آخری سب تک اس لیے دھکے کھایا ہوں, میرے کپڑے پرانے, میں نے تیرے راستے میں سال گزارا ہے. اللہ میرے ان دھکوں کی وجہ سے جو دل کی دنیا دہلی ہے, مولا اس پوری بستی میں دینداری پیدا کر دے. گھر گھر سے اللہ 1-1 سال کا آدمی نکال کر, کوئی بے نمازی گاؤں میں نہ ہو, کوئی بے دائی گاؤں میں نہ ہو, کوئی گھر بغیر حافظ کے نہ ہو. دل کی دنیا دہلی ہے, ہچکیاں مار کر رویا ہے. مولانا پالن پوری کہے تھے اس مخالفین کے گاؤں میں گھر گھر سے اللہ نے 1-1 سال کا آدمی نکالا ہے. کوئی گھر بے نمازی نہیں, کوئی گھر بغیر حافظ قرآن کا نہیں, کوئی گھر بغیر عالم دین کا نہیں. گھر گھر والوں کو اللہ نے حج بیت اللہ کی توفیق دیا. سارے گاؤں میں دینداری آ گئی. جہاں بچے روئے سارا گاؤں دیندار, جہاں باپ رویا وہاں سارا گاؤں دیندار ہو گیا. ایک عورت بیٹی کا اجتماع سے امت کا درد و غم کھانا, نبی کے عشق اور محبت میں رونا, اور اپنے شوہر کو سال بھر کے لیے بھجانا, دونوں سارے گاؤں میں خاندانوں کے اندر دین آنا. تو اس طرح سے میری ماں بہنیں, دینی مدرسے سے پڑھنے والے طالبات اور ہمارے مولمات اور آنے والی بہنوں یہاں سے جائیں تو ایسا درد و غم لے کر جائیں. اور ایک واقعہ سن لو, ایک SSLC کا اسٹوڈنٹ 40 دن کے لیے خدا کی راہ میں نکلا. 40 دن لگا کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے واقعات سن کر جب یہاں سے گیا ہے, ایسا علم کا درد اور غم لے کر گیا ہے, علم کا اور آقا کی حدیثوں کا شوق اور لے کر گیا ہے. جب گھر جا کے دیکھا سارا گھر بے نمازی ہے, ماں بے نمازی, باوا بے نمازی, بہنا بے نمازی. کرناٹک کا رہنے والا یہ سنگھن, ہم میری ماں بہنوں علم سیکھ کر یہاں سے جائیں گے, ایسے درد و غم لے کے جائیں. ہمارے جانے سے معاشرے اور خاندانوں میں دین آئے. جب وہ لڑکا گھر گیا تو دیکھا سارا گھر بے نمازی ہے. اور یہاں سے ایک حدیث سن کے گیا تھا, جو مسلمان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. مدینے والے آقا کا ارشاد فضائل اعمال کی کتاب میں سنا تھا, جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز کوئی عورت و مرد چھوڑ دے, نام دوزخ کے ذریعے لکھ دیا جاتا ہے. جس کا نام جہنم کے دروازے میں ہوگا ان کا جہنم میں جانا ضروری ہے. میری ماں بہنوں گھر گیا تو دیکھا ماں بے نمازی, باوا بے نمازی, بہنا بے نمازی, بھائیاں بے نمازی. ایسا دل دکھائے
یا اللہ میرا تو سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے، میری ماں نماز چھوڑ رہی ہے، نام دوزخ کے دروازے پہ ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میرے بابا جل رہے ہیں، میری بہنا جل رہے ہیں۔ اور یہاں حدیث سن کے گیا تھا، دوزخ کی آگ کے بجھانے کی ترکیب آقا نے بتایا۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آدم کی بیٹی اور بیٹو اٹھو، جہنم کی وہ آگ جو گناہوں کی وجہ سے جلا رہی ہے اس آگ کو بجھاؤ۔ تو آقا فرماتے ہیں دیندار بیٹیاں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کی صبح سے لے کے ظہر تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، ظہر تک کے عصر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جلنے کا وجہ بتایا نماز چھوڑنا، جلنے سے بچنا بچایا نماز پڑھنا۔ اب اس کے سوچا میری ماں، میرے بابا، میرے بہنیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو بچا لینا ہے۔ دنیا کے آگ میں جلتا ہوا دیکھے تو ہم کتنا روتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ اگر ہم باہر چلے گئے، کالج چلے گئے، مدرسہ چلے گئے، گھر واپس جانے تک گھر میں آگ لگ رہی ہے، سارا گھر جل رہا ہے، مائیں اور بہنیں جل رہی ہیں، ہم کتنا روتے ہیں، کتنا چلاتے ہیں، بچاؤ بھائی بچاؤ، میری ماں باپ جل رہے ہیں۔ ارے یہاں کی ٹیمپروری آگ میں دیکھے تو رونا ہے، جہنم کی آگ تو ٹیمپروری نہیں ہے، پرماننٹ آگ ہے۔ یہاں کی آگ جل جل کے بجھ جائے گی اور جلنے والے مر جائیں گے، وہاں کی آگ بجھنے والی نہیں، وہاں کی آگ میں جلے سونے مرنے والے نہیں، زندہ جلتے رہیں گے، ہمیشہ آگ جلتے رہے گی۔ تو وہاں کی آگ کی فکر زیادہ ہونا۔ لڑکے نے سوچا میری ماں نماز چھوڑ کر، میرے بابا نماز چھوڑ کر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، اور بجھانے کی ترکیب آقا نے بتایا نماز پڑھانا۔ تو لہذا اس بچے نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی، اللہ میرا سارا گھر جہنم کا دا بنا ہوا ہے، سارا گھر جہنم میں جل رہا ہے، اللہ میرے گھر کو دوزخ سے بچا لینا ہے، سارے گھر میں نماز دینداری لانا ہے، اللہ میں اپنے گھر پہ محنت کرتا ہوں، مولا تو میری مدد فرما۔ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا۔ اب سوچا محنت کا ٹارگیٹ سب سے پہلے کس کو بنانا؟ گھر میں سب سے زیادہ بچے پہ مایا اور محبت، رحم و کرم والی ماں ہوتی ہے۔ اپنی ماں کو بٹھایا، فرمایا امی نماز پڑھو، امی تم نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا رہے، میں تمہارا بیٹا تم کو جہنم میں جلتا ہوا کیسا دیکھو؟ امی کالی کملی والوں کی بات کا اتنا یقین آیا ہے، واقعی میری ماں جہنم میں جل رہی ہے، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ارے دنیا کی آگ کوئی پرواہ نہیں، جہنم کی آگ بڑی شدید آگ ہے، امی نماز پڑھو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک تو نماز چھوڑ کر تم کالی کملی والے آقا کی آنکھوں کو جلن پہنچا رہے ہیں، نماز چھوڑ کر آقا مدینہ کے سب دل کو دکھ پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم میں جلا رہے ہیں۔ میری پیاری امی، میری بھلی امی، میری لاڈلی امی، میں تمہارا بیٹا ہوں، تم کو جلتا ہوا کیسا دیکھو؟ ممی تم نماز پڑھو۔ امی ماں کہنے لگی ہو چلے میں جا کر آیا ہے، 40 دن کی گرمی لایا ہے، چلے کا بخار لایا ہے، آج کل کے کولے تبلیغ میں جا کے آنکھیں کھولے، سینئر ماؤں سے بولے پٹا میرے پیٹ میں پیدا ہو کے مجھے نماز پڑھو بولا۔ میری ماں بہنوں دھکا مار کر نکل کے چلے گئی۔ برسوں سے بگڑا ہوا دن، آقا مدینے والے فرماتے ہیں جب کوئی گناہ ہوتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو دھل جاتا ہے، نہیں تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح نقطے لگتے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل کالے توے کے مانند ہوتا ہے، کوئی حق بات دل پہ ٹچ نہیں ہوتی۔ میری ماں بہنوں سلیکٹ نہیں ہوتی، ریجیکٹ ہوتی ہے۔ ماں دھتکار کے نکل گئی، 3 دن تک روتا رہا، بولتا رہا، ماں نے نہیں مانا۔ پھر ماں کو بٹھا، امی 3 دن سے بولو تم نماز نہیں پڑھے، تم کو اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہے، میں روتے روتے بے چین ہو رہا ہوں۔ امی آج ایک نئی بات سن لو، کیا ہے بیٹا؟ جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا، تمہارے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا۔ کب تک نہیں کھائے گا؟ میری ماں بہنوں ماں سوچی 1 دن 2 دن مہمانوں کے 3 دن، کوئی بھی 30 دن جھوٹ بول کے کھا لیں گے، میرے گھر میں آنا پڑے گا۔ پھر بھی ماں نماز نہیں پڑھی، 3 دن گھر کا کھانا چھوڑا، مسجد میں رہ کر روتا تھا، پھر بھی ماں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر یہ سوچنے لگا ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک دین پہنچانے کے لیے آقا بھوکے رہے، آقا پیاسے رہے، آقا پتھر باندھے، آقا نواسوں کو تڑپائے، آقا بیٹیوں کو تڑپائے، میں بھی کچھ بھوکا رہوں گا، شاید ماں کو رحم آئے گا، پروردگار بھی رحم کھائے گا۔ اس نے اپنی ماں کو بٹھایا، امی آج نہیں بات سن لو، کیا ہے بیٹا؟ دیکھو 3 دن ایسا بولا، 3 دن ایسا بولا، گھر کا کھانا چھوڑا، پھر بھی نماز نہیں پڑھے۔ امی میرے پریشانی ہے، میں جہنم میں دیکھتے کیسا دیکھوں؟ میری ماں بہنوں کہا جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گی نا امی، میں گھر میں کھاؤں گا نہ باہر کھاؤں گا، میں بھوکا رہوں گا۔ ہاں کب تک بھوکا رہے گا؟ یا تو بھوکا رہتے رہتے میری لاش، میری ڈیڈ باڈی تمہارے سامنے رہے گی، یا تم کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ ماں کے دل کی دنیا دہل گئی، ماں کا کلیجہ ہل گیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر شیطان کمینہ الٹی مارا، ارے کب تک نہیں کھائیں گا؟
مئی کا مہینہ ہے، کولا کلیجہ ہے، دھوپ میں حرارت بڑھیں گی، پیٹ میں شرارت بڑھیں گی، کچھ باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ کھا لیں گا، بلکہ پھر میں لاماری کر کے ماں نے نماز نہیں پڑھا، صبح کا ناشتہ چھوڑا، دوپہر کا لنچ چھوڑا، رات کا ڈنر چھوڑا، ایسا ویسا ارادہ نہیں کیا، طے کر لیا یا تو بھوکا رہتے رہتے تڑپ جاؤں گا، میری ماں کے دل کو رحم آئے گا، ماں نماز پڑھنے راضی ہو جائے گی، ماں کو جہنم سے بچا لینا ہے، باوا اور بہنوں کو بچا لینا ہے۔ میری ماں بہنوں کالی کملی والوں کی طرح اس نے بھی ایک ٹائم کا فاقہ کیا، نہ صبح کھایا، نہ پھر کھایا، نہ رات کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا اور پلنگ پر اپنے بسترے پہ سو گیا، کھاٹ پر پلنگ پر سو گیا، ماں بھی سو گئی، ماں اور بیٹے کے درمیان میں کھڑکی تھی، دن بھر کا بھوکا پیٹ لے کر سویا، نیند آ رہی ہے، کبھی یہ کروٹ بدل رہا ہے، وہ کروٹ بدل رہا ہے، کھٹ پھٹ کی آوازیں ماں کے کان میں پڑ رہی ہے، ماں کی دل کی دنیا دہل گئی، ماں بھی کروٹیں بدل رہی ہے، ہائے میرا بیٹا رات دن بھر کھایا نہیں، بچوں سے بھیج کے کھلے رپٹ لیا، کھایا کہ نہیں کھایا، ایک حلق میں دانا بھی نہیں گیا، اور دھپکالے کے میدانے میں، اور سارا 24 گھنٹے بھوکا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچے نے سوچا کروٹیں بدلنے سے کیا ہوتا ہے، جی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے دعا کریں گے، بھوکا پیٹ لے کر روئیں گے، اللہ کو رحم آئے گا، جا کر وضو کیا، 2 رکعت نماز اور دعا، 2 رکعت نماز اور دعا، ایسی درد بھری دعائیں مانگ رہا تھا میری ماں بہنوں، تہجد کے وقت میں کولے کلیجے کو لے کر ہاتھ پھیلا کر یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ 24 گھنٹے ہو گئے مولا، میں بھوک دے، میرا دل تڑپ رہا ہے، یا مقلب قلوب، اللہ میرے ماں کے دل کو پلٹ دے، جو رو رہا ہے، سارا گھر گونج رہا ہے، ماں کی چیخیں نکل گئی، ہائے اللہ میرا بیٹا ساری رات دن کا یا نہیں رو رہا ہے، اللہ میرے حال پہ رحم کر، اللہ میرے دل کو نرم کر، اللہ کہیں کو میرے کو نماز کی توفیق نہیں دے رہا، میرے کولے کلیجے کو تڑپا رہا ہے، ماں بھی الٹا دعا مانگ رہی، اللہ میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ میرا دل پلٹ دے، مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ میرے اوپر رحم کھا دے۔ صبح کی نمازاں ہو گئی، ساری رات رونے والا بچہ مسجد گیا، فرض نماز جماعت سے پڑھا، اشراق تک تسبیح قرآن درود پڑھا، اشراق کی نماز کے بعد جو رویا ہے ساری مسجد گونج رہی تھی، اللہ 1.5 دن ہو گیا، میرے کمر میں ٹھہرنے کی طاقت نہیں، اللہ روتے روتے میرے گلا بیٹھ گیا، اللہ میری آنکھوں میں دم نہیں، میرے پیروں میں قوت نہیں، میں گھر بھی کیسا جاؤں گا، اللہ مولا میں گھر گئے تک میری ماں نماز پڑھی بول کے خوشخبری سنا دے، اللہ رات بھر کی دعاؤں کا کچھ تو بھی اثر میرے ماں کے دل پہ ڈال دے، اللہ میرے ماں کو نمازی بنا دے، اللہ مسجد میں رویا، اللہ گھر گئے تک ماں نماز پڑھی بول کے معلوم ہوا سجدے میں گر جاؤں گا، مولا 100 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں گا، اللہ منت مرادیں مانگ کر بچہ گھر جا رہا ہے، ساری رات بے چین ماں 1 سیکنڈ سوئی نہیں، بچے کی محبت میں روتے رہی، آنسو جاتے رہے، اب سوچا آج کا ایک دن بچہ ایسے گزار دے گا، اس سخت گرما کے موسم میں خدا نہ خواستہ یہ بچہ مر جائے گا، دنیا مجھے کتنے گالیاں دے گی، کیسی خسائی ماں ہے، بچے کو ہاتھ سے جانے دیا، نماز نہیں پڑھا، بچے جو ماں نے سوچا گرم گرم کھانا بناؤں گی، سالن بناؤں گی، بچہ آئے گا ٹوٹی پکڑ لوں گی، پیٹ میں منڈی ڈال لوں گی، اس کے کولے پیر پکڑ لے کے رو لوں گی، بچے کو بچا لوں گی، اس سخت گرما کے موسم میں اسی طرح اگر بھوکا رہے گا خدا نہ خاصا مر جائے گا، میری دل کی دنیا کتنی دہل جائے گی۔ ماں نے گرم گرم کھانا بنایا، سالن بنایا، ڈیلیز میں کھڑے ہو کر بچے کا انتظار کرے، بچہ آتے ہی پکڑ لوں گی، چمٹ جاؤں گی، رو گی، کیسا بھی سمجھا لوں گی، کھانا کھلا لوں گی، بچے کو بچا لوں گی۔ ماں بچہ مسجد سے آ رہا ہے، آڑے تیڑے ختم کیے ہیں، پیٹ جا کے پیٹ سے لگا ہوا ہے، گلے اور چہرہ کھچا ہوا ہے، دیکھ کے ماں کی چیخیں نکل رہی، کتنا کمزور ہو گیا بچہ، آج کا دن ایسے اس پٹ پہ رہیں گا تو پٹ بول کے مر جائیں گا، میرا حال کیا ہوگا۔ بچہ ڈیلیز میں آتے ہی ماں چمٹ گئی، رونے لگی، بیٹا تیرا پیٹ دیکھ، تیرا چہرہ دیکھ، تیرے آنکھیں دیکھ، تیری ماں ہو رے، ساری رات 1 سیکنڈ نہیں سوئی بیٹا، تیری محبت میں تیری ماں ہوں، تیری تجھے پال پوسا ہوں، میرا بیٹا میں نے گرم کھانا پکایا ہے، سالن بنایا، میرے لاڈلے بیٹے کھا لے، تیری ماں پہ رحم کھا لے، اپنی زندگی بچا لے، خدا نہ خواستہ اسی ہلے پر مر جائے گا، تیری ماں کی دنیا دہل جائے گی، بیٹا کھانا کھا لے، میں تیری ٹوٹی پکڑ لے رہی ہوں، تیرے پیٹ میں منڈی ڈال لے رہا ہوں۔ بچی کی چیخ نکل گئی، امی جب تک تم نماز نہیں پڑھیں گے امی تمہارا بیٹا کھانا نہیں کھائے گا، بھوک سے میری لاش تمہارے سامنے رہے گی، ڈیڈ باڈی دیکھنا پڑے گا۔ تو ماں کی چیخیں نکل گئی، ماں کے دھارے مار مار کر رونے لگی، بیٹا تیرا رونا میرے
دل کو دھو دیا. میں نے ساری رات اٹھ کر پانی لا کر غسل کر کے نماز پڑھ کر کھانا پکائی ہوں. میرے بیٹے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوں, تیرے کولے کلیجے کو بات دیتی ہوں, پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی, تجھے نہیں تڑپاؤں گی بیٹا. تو بولا نا نماز پڑھ کے پکائے تو کھا تو مل کے. میں نے نماز پڑھ کے پکائی ہوں بیٹا, میں قسم کھاتی ہوں رے موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گی. بولتے بچے کی خوشیوں کی چیخ نکل گئی, امی آپ نماز پڑھے؟ امی ہاں بیٹا میں نماز پڑھی ہوں, پھر کبھی نہیں چھوڑوں گی, موت تک پڑھوں گی. کھانا کھا لے بیٹا. بچے نے کہا امی ضرور کھاؤں گا ممی, اپنے ہاتھ سے کھلاؤ امی, میرے ساتھ بیٹھو امی. بچے نے ماں کا کھانا کھا لیا. پھر بابا پر محنت کیا, بابا نمازی بن گئے. بہنوں پر محنت کیا, بہنیں نمازی بن گئی. میری ماں بہنوں سارا گھر پابند ہو گیا. وہاں کے ذمہ دار عبدالرزاق بتا رہے تھے اس درد بھرے کوششوں کا نتیجہ دین کی تعلیم حاصل کر کے امت کا درد و غم لے جانے والا وہ بچہ ایسی محنت کیا. آج اس لڑکے کے خاندان میں بھی کوئی بے نمازی نہیں ہے, سارا گھر نمازی بن گیا. ہر گھر میں حافظ قرآن, ہر گھر میں عالم دین, ہر گھر سے دین کے دائیاں کھڑے ہو گئے. تو میری محترم ماں بہنوں, میرے طالبات اور ہمارے معلمات اور آنے والی ہماری بہنوں, دین کا فکر ہم لے کر جائیں گے, آقا کا درد و غم ہم کھائیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے, کتنی قربانیوں سے لائے اور کتنی مجاہدوں سے لائے اور کتنی آنسوؤں سے پھیلائے. کتنا ہمارے نبی ہمارے لیے روئے, کتنا آقا ہمارے لیے آنسو بہائے. ساری رات آقا ہماری محبت میں روتے نہیں تھے, سوتے نہیں تھے, روتے تھے. اور سارا دن ہمارے لیے پتھر کھاتے تھے اور خون میں نہاتے تھے, ہمارے لیے دعائیں دیتے تھے. دنیا میں جی رہے ہمارا غم, دنیا سے جا رہے ہمارا غم, قبر شریف میں سو رہے ہمارا غم. اللہ تم عورت بیٹیوں سے بڑا زبردست کام لیتا ہے. ہر دور میں عورتوں نے کام کیا ہے. مکہ مکرمہ کی تعمیر, سیدنا حاجرہ کی قربانی, دنیا میں آدم آنا, اما حوا کی کوشش. میری محترم ماں بہنوں, دین کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے, نبوت کا بوجھ کندھوں پہ ڈالا گیا. کارے ہیرا کی پہاڑی سے آقا بڑا درد و غم لے کر آئے ہیں, نبوت سے نوازے گئے ہیں. زمبلونی خدیجہ, زمبلونی یہاں جو کام ہوا ہے اما خدیجہ سے ہوا ہے. نبی کے حوصلے بڑھائے گئے, نبی کو خدا کے فیصلے سنائے گئے اور کام چادر اڑا دیا. کپا رہے تھے, گھبرا رہے تھے. خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں ہلاک ہو جاؤں. ارے واہ خدیجہ, کیا ہماری ماں تھی, کیا اس سے کیا حوصلے بڑھائے. اللہ کے نبی آپ ہلاک نہیں ہوں گے, آپ صفات والے ہیں, بچپن سے نیکیاں والے ہیں. ظالم, جابر, متکبر, نمک حرام, نافرمان, خدا کے دشمن ہلاک ہوتے ہیں, صفات والے کبھی ہلاک نہیں ہوتے. آپ کا اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے, عجائب دکھانے والا ہے. اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والی تم بیٹیوں کے حصے میں ہیں. اور مسلمان ہوتے ہی بڑی سوکار اور مالدار خاتون تھی, 3 شوہروں کی پراپرٹیاں ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں تھے. مسلمان ہوتے فرمایا آقا میں ایمان لا کر آپ کا ساتھ دی ہوں اور قیامت تک آنے والی امت کو جہنم سے بچا لیجئے. سارا مال لے کر دین پھیلا لیجئے آقا. سارا مال نبی کے قدموں میں ڈالا, جان اسلام لائی عورت اور اسلام کے مال اما خدیجہ نے دیا. اور سب سے پہلے اسلام کی راہ میں جان دے کر شہادت کا جام پینے والی وہ بھی عورت ہے, سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو میری محترم ماں بہنوں 54 سال کی ایمان لائی, مسلمان ہوئی, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. ابو جہل, عتبہ, شیبہ وہ 54 سالہ بڑھی کو تڑپاتے تھے, لوہے کا لباس پہنا کے سلاتے تھے اور میری ماں بہنوں کوڑوں سے مارتے تھے. سمیہ زندگی چاہتی اسلام کو چھوڑ دے, کالی کمنی والوں سے رشتہ توڑ دے, ورنہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے, دنیا چھوڑ دے. سمیہ کہہ رہی ہے دشمنوں, یہ سمیہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتی ہے اور جو ہے دنیا چھوڑ سکتی ہے, اسلام کو چھوڑوں گی نہیں اور نبی سے رشتہ توڑوں گی نہیں. اسی بڑھاپے کی حالت میں ابو جہل کمینے نے جسم کے نازک حصے میں جو برچہ بھوکا ہے جیتے گر گئی, جان بحق ہو گئی, خدا کے راستے میں جان دے گئی. پہلی شہیدہ سمیہ, پہلی دین کے لیے مال دینے والی اما خدیجہ, پہلے ایمان لانے والی اما جان خدیجہ نے ہر زمانے میں عورتوں نے کام لیا ہے. میری محترم ماں بہنوں, آج کے دور میں بھی اللہ تم بیٹیوں سے اور بہنوں سے بہت کام لے رہے ہیں. اگر ہم فکر لے کر اپنے گھروں کو اندر نہیں لائیں, عورتیں دیندار بنیں گی, گھر کا معاشرہ بدل جائے گا. کیونکہ آنے والی اولاد, بیٹیاں ہو بیٹے ہو, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں, پیٹ کے اثرات پڑتے ہیں, اور 2 مہینے ماں کے گود میں رہتے ہیں, گود کے اثرات پڑتے ہیں, 2 سال دودھ پیتے ہیں, دودھ کے اثرات پڑتے ہیں. بچے کو زمین پہ سلائے روتا ہے, گود میں سلائے تو سوتا ہے, تو گود میں کچھ اثر ہے تو نیند آتی ہے, گود کا اثر.
دودھ کا اثر میری محترم ماں بہنوں 100 مہینے پیٹ کا اثر ہوتا ہے. مائیں اگر متقی پرہیزگار حیادار و دیندار بن جائیں گے آنے والی اولاد کے اندر وہ صفات خدا پیدا کریں گے. تو لہذا میری ماں بہنوں عورتیں دیندار بنیں گی, کالی کملی والے گھر میں تشریف لائیں گے, مرد دیندار رہیں گے, آقا مدینے والے گھر کے باہر رہیں گے. لہذا کون بیٹیاں اور بہنیں نہیں چاہتے ہمارے آقا ہمارے گھروں میں تشریف لائیں. لہذا ہمارے اندر امت کا درد و غم آنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کا درد و کڑن ہمارے سینوں میں ہونا, ہمارے دلوں میں آنا, ہم ایک ایک خاندان کے لیے بدلنے کا نقشہ بن جانا, ایک ایک گھر کے لیے تبدیلیوں کا ماحول بن جانا. اللہ نے آپ کے اندر وہ جو کیفیت رکھا ہے. سیدنا خنسا 4 جوان بیٹوں کو شہید کرا کے فخر محسوس کر رہی ہے. آج خنسا جیسی مائیں ہونا چاہیے, ابن جمو جیسی بیویاں ہونا چاہیے. میری ماں بہنوں ابن جمو بیوی لنگڑے مرد کو تگڑے مرد بیٹے کو بھیجا, شہید ہوا تو لاشیں لانا چاہ رہی ہے, عہد کے طرف اٹھ جا رہا ہے یا بیٹھ جا رہا ہے. تو میری محترم ماں بہنوں اس کے لیے دونوں کو عہد کے پہاڑ میں دفن کیا گیا. اس طرح سے یہ دین تم بیٹیوں اور ماؤں کی قربانیوں سے اور اللہ کی مہربانیوں سے پھیلا ہے. تو لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں نے قربانی دیا, بیویوں نے قربانی دیا اس دین کے لیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تڑپتے رہے. جس تاریخ سے نبوت ملی ہے اس تاریخ سے لے کر وفات تک امت کے سوا آقا کو کوئی غم نہیں. دنیا میں جی رہے ہمارا غم, دنیا سے جا رہے ہمارا غم, قبر شریف میں سو رہے ہمارا غم, کل میدان حشر میں آئیں گے ہمارے غم میں آقا تڑپیں گے. جس دن آپ کا وصال کا وقت ہوا, آپ دنیا سے جانے کا ٹائم آیا, جبرائیل آیا, ملک الموت آیا اور اللہ نے ملک الموت کو سمجھا دیکھو میرے محبوب سے اجازت لے کے اندر جانا, اجازت لے کے روح کھینچنا. ملک الموت آ کے رونے لگا. اللہ کے نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ آقا پہلا قصہ ہوا ہے جب سے اللہ نے موت کی ڈیوٹی سپرد کیا ہے آج تک کسی نے بھی سے اجازت نہیں مانگا. آپ سے اجازت مانگنے کا حکم ہے. اگر آپ اجازت دیں گے روح کھینچ لی جائے گی, ورنہ ایسے ہی چلے جاؤں گا. اگر آپ اجازت چاہیں تو جبرائیل کہاں گیا بلاؤ. جبرائیل پہلے آسمان سے آ رہا ہے, آگے جبرائیل تو کیا کہتا ہے, میں دنیا میں رہوں امت کے ساتھ یا دنیا چھوڑ کے چلوں؟ جبرائیل بھی رونے لگے, یا رسول اللہ آپ دنیا میں رہ کر نہ راتوں کو سو رہے نہ دن میں کھا رہے. آقا دن میں پتھرے باندھ لے رہے, رات بھر آنسو بہا رہے. آپ کا وقت ہو گیا ہے, ٹٹ سے ڈال کا کوٹا ہو گیا, آپ کے لیے اجازت ہے آنے کے لیے. اللہ کے نبی آپ دنیا سے چلیے, اللہ سے ملیے. بولتے چیخ نکل گئی, زار و فتح رونے لگے. جبرائیل تو بھی کہتا ہے میں دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں. میری ماں بہن عام طور سے آدمی دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے بیوی بچوں کی بات کرتا ہے اور اپنے بیٹیوں کو یاد کرتا ہے, دامادوں کی بات کرتا ہے, مگر قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ, فدا ہو جائے ہمارے بال بچے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا سے آنے کا اشارہ ہوا, جبرائیل نے کہا آپ دنیا سے چلیے. ایک دم چیخ نکل گئی, رونے لگے. یہ نہیں کرے کہ اما عائشہ 18 سال میں بیوہ ہو رہی ہے, بیوی کا فکر ہونا تھا, اور بیٹی فاطمہ بابا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی, بیٹی کا درد میں رونا تھا. لاڈلے نواسے حسن حسین نانا جان کے بغیر نہیں رہ سکتے, نواسوں کا فکر ہونا تھا. نہ نواسوں کو یاد کیا, نہ بیٹیوں کی بات کیا, نہ اما عائشہ کا ذکر کیا, بلکہ روتے ہوئے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ اگر میں دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں گا قیامت تک آنے والی امت جس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہے, سب کو یاد کر کر آقا کی چیخیں نکل گئی. فرمایا جبرائیل میں دنیا سے چلے جاؤں گا, کل قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ پہلے جا کے اللہ سے پوچھ کے آ جا, اللہ میری امت کی ذمہ داری کون لیتے ہیں, میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ ملک الموت کو اما خدیجہ عائشہ کے ڈھیریج میں کھڑا کر کر جبرائیل 7 آسمانوں پر گیا. کہا اللہ آپ کے نبی آنا چاہتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں ان کی امت کا کیا ہوگا, بیوی عائشہ کا کیا ہوگا, بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا, لاڈلے حسن حسین کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں اپنی میری گناہگار امت کی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کا کیا ہوگا؟ میری ماں بہن اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, خدا کی رحمت کے دریا امڑ گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس بلا کے لاؤ اور یہ خوشخبری سناؤ, قیامت میں میں نبی کو اکیلا جنت میں نہیں بھیجوں گا, ساری امت کو میرے نبی کے ہاتھ میں دے کر جنت میں بھیجوں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں. جبرائیل نے آگے خوشخبری سنا, یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کی ذمہ داری لے رہا, آپ کو تنہا جنت میں نہیں بھیجے گا, پوری امت کے ساتھ بھیجے گا. آقا نے فرمایا جبرائیل اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا, اب میری روح کھینچ لو. روح نکل رہی ہے, امت کی سبوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. روح کے نکلتے وقت میں کچھ بے چینی محسوس کرنے لگے اور اما عائشہ سے فرمایا عائشہ ایک تھالے میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دو. کچھ بے چینی ہو رہی ہے, بے چینی محسوس ہو رہی ہے. اما عائشہ نے تھالے میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھا, چہرے پہ مل لے رہے.
پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اتنے میں ہم گناہگار امت کی بیٹیاں بہنیں بھائی یاد آ گئے، ملک الموت سے کہنے لگے ملک الموت آج کا دن جو میں بے چینی محسوس کروں، روح کے نکلتے وقت بے قراری ہو رہی ہے، کیا قیامت تک آنے والی میری امت کی بیٹیوں اور بھائیوں کی روح ایسے نکالے گا، اسی تڑپ کے ساتھ نکالے گا؟ میری ماں بہنوں، ملک الموت بولا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، وجود کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ سردار کائنات ہیں، آپ کے ساتھ میں لہٹ اشارہ کروں، آپ کی امت کو تو ان کے گناہوں کے لحاظ سے زندی بکری زندی چڑیا کو آگ میں ڈالے تو نہ آگ بجھتی ہے، چڑیا مرتی ہے، نہ باہر نکلتی ہے، اندر ہی اندر تڑپتی ہے، اس طرح اور زندے آدمی کے جسم میں 100 پرچے بھوکے سر کا اور زندی بکری کی چمڑی کھینچے سر کا تکلیف ہوگی، سنتے ہی آقا کی چیخیں نکل گئی، ملک الموت میری امت کو تکلیف نہیں دینا، میری امت کو نہیں ستانا، کتنی درد بھری شقاوت والی بات بول کر چلے گئے، ہو سکے تو ساری امت کی تکلیف میرے اوپر ڈال کر میری روح کھینچ لینا، میری امت کی روحوں کو آسانی سے نکالنا، میری امت کو تڑپ نہیں دینا، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ میری محترم ماں بہنوں، دنیا سے جانے ہمارے درد و غم میں رو رہے ہیں، قبر شریف میں سو رہے ہیں، ہمارے لیے رو رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں میں قبر میں سو کر میٹھی نہیں لی جاؤں گا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہوں گا، امت کے لیے روتے رہوں گا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، آدم کہہ رہا نفسی نفسی، نوح کہہ رہا نفسی نفسی، لوط کہہ رہا نفسی نفسی، ہود کہہ رہا نفسی نفسی، خلیل اللہ نفسی نفسی، ربیع اللہ نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، الیاس ادریس نفسی نفسی، سلیمان داؤد نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہہ رہا اللہ میری اماں مریم کا سوال نہیں، میرا کیا ہوگا اللہ نفسی نفسی۔ سارے انبیاء کو اپنی جان چھڑانے کی فکر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک ہمارے آقا ہے کالی کملی والے مصطفیٰ ہیں، عرش الہی کے نیچے تڑپ رہے، ادھر ادھر گھوم رہے، اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں، آپ کے زبان پر ہے یا ربی امتی امتی۔ سارے انبیاء جنت کے دروازے پر ہے، دروازہ کھٹکھٹا، رضوان جنت کا دروازہ کھول ہم کو ڈال، رضوان کہہ رہا ہے کون کون آ گئے؟ ارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ نہیں آئے؟ پلٹ کے دیکھا تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ ارے جنت کی چابی اور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، دنیا کی کامیابی ان کے دین کے ساتھ میں ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے کوئی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ سارے انبیاء کہیں گے دیکھو کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرش کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ آپ کے لیے کرسی اتارا ہے، مقام محمودہ للذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ میرا حبیب اس کرسی پہ بیٹھ جا، جنت تیرا انتظار کری، رضوان تیرا انتظار کرا، انبیاء تیرا انتظار کریں۔ آقا کی چیخ نکلے گی یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا نا مولا میری امت کو جنت میں بھیجوں گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا نبی میں تجھے خوش کر کے راضی کر کے بھیجوں گا۔ اللہ میں راضی نہیں ہوں جب تک میری امت نہیں جائے گی، میری بھی ہمت نہیں ہے جنت میں جانے کی۔ اللہ عرفات میں 5 گھنٹے حجۃ الوداع میں رویا تھا، تو نے جبرائیل کو بھیجایا تھا میرا حبیب رونا بند کر دے، کھانا شروع کر اور چھاؤں میں آ جا۔ میں نے کہا تھا اللہ جب تک میری امت کی مغفرت نہیں ہوگی میں اونٹ سے نہیں اتروں گا، کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو نے جبرائیل سے کہا تھا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری سناؤ، پوری امت کی میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ عرفات میں رونے پر تو نے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، جب تک میں کرسی پہ بیٹھوں گا کرسی جنت میں جا کے ٹھہر جائے گی، میری امت باہر رہ جائے گی، اللہ میں امت کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے میری ماں بہنوں دنیا کے آخری سانس تک کل قیامت میں بھی ہمارے لیے تڑپنے والے آقا، آج ان کا دین مٹ رہا ہو، مسلمان کٹ رہے ہوں، مسجدیں ٹوٹ رہے ہوں، جوان بیٹوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوں اور مسلمانوں کی حکومتیں مٹ رہے ہوں، ہم گھروں میں سکون سے بیٹھ رہے ہوں، یہ آقا کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ آپ قیامت میں فاطمہ پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا میری بہنوں اور ماؤں، دین طالبات اور معلمات تمہارے تو ماحولی دین کے اندر چل رہے ہیں، مگر کچھ دعوت کا جذبہ ہو، امت کا درد و غم یہاں سے لے کر جائیں، تمہارے جانے پر تمہارے خاندانوں میں علمی روشنی آ جائے، تمہارے خاندانوں پر پوری بے دینی جا کر دینداری آ جائے۔ اس فکر کے اندر آپ ساری بیٹیوں اور بہنوں سے اور طالبات و معلمات سے میری عزیزانہ گزارش ہے اپنے گھر کے مردوں کو باواں ہیں تو بھیجو اور بھائی ہیں تو بھجائیں۔ میری محترم ماں بہنوں اپنے جو ہے شوہروں کو بھجا کر اللہ کے راستے میں بھجا کر دعائیں لیں، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چل کر ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب دعا ہو۔
ساری ماں بہنوں سے گزارش ہے، بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. بہت ساری بہنوں سے گزارش ہے، ویسے ہی دینی ماحول کا یہ مرکز ہے. پورے آندھرا پردیش کے اندھیرے کو دور کرنے کا ایک علمی چشمے چراغ یہاں سے روشن ہو رہا ہے. تو یہاں سے تو بہت بڑی امیدیں ہیں. آپ ساری ہماری بہنوں سے گزارش ہے، باوا کی بیٹیاں ہیں باواؤں کا نام لکھائیں، بھائیوں کے نام لکھائیں، شوہر کے بیویاں ہیں تو اپنے شوہروں کا نام لکھائیں، بچوں کی مائیں اپنے جوان بچوں کا نام لکھائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لسٹ آسمان پر جائے گی. اللہ عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کریں گے. تم نام لکھا کر اللہ کا شکر کرو. حوصلے کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری مددوں کے فیصلے کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارادے تم لکھائیں گے، مرادیں پوری کریں گے. دارالعلوم رحمانیہ کے خیبر نجم بھائی کے گھر میں قریب 1000 عورتوں کا اجتماع ہوتا اور پوری لسٹیں بھر بھر کر آئی تھی. دعاؤں کی بھی آئی، ناموں کی بھی آئی. تو اب ساری بہنوں سے، طالبات معلمات سے میری گزارش ہے، اپنے شوہروں کے، اپنے باوا اور بھائیوں کے، اپنے جو ہے بیٹوں کے نام لکھاؤ. لسٹ میرے پاس بھیجو. یہ لسٹوں کو ساتھ لے جاؤں گا. تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رکھ کر اسپیشل نمازیں پڑھ کر اسپیشل دعائیں تمہارے لکھی جائیں گی. بچپن سے نکلا ہوں، 16 سال سے چل رہا ہوں، ابھی تک خدا چلا رہے ہیں اور خدا کی راہ میں پھرا رہے ہیں. انشاءاللہ راہ خدا کی دعائیں خالی نہیں جاتی، ضرور قبول ہوتی ہیں. اور میری دعائیں کیا ہے؟ کالی کملی والوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین کی مدد ملے گی. میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ رہا ہوں. ساری ماں بہنیں معلمات یا ہمارے طالبات پڑھی لکھی بھی پینا کاپیاں لے کر کھڑے ہو جائیں اور اجتماع میں آنے والی بہنوں کی بھی ٹوٹیاں پکڑ لیں. اور خود طالبات اور معلمات بھی اپنے گھر والوں کے نام لکھا کر بڑے لسٹیں یہاں بھیجائیں. تانڈور گیا تھا، 2000 کا مجمع عورتوں کا اور 8 صفحے ادھر ادھر بھر کے تقریباً 200 ناموں کی لسٹیں آئی ہیں. بلگوڑ گیا تھا، یہ آشن عثمان کی شاخ ہے، 3500 اس کا اجتماع ہوا، تقریباً 300-350 نام آئے. آج سارے آندھرا پردیش کے ریکارڈ توڑ دینا، یہ سب سے بڑا مدرسہ، نیا ریکارڈ آسمان پہ جوڑ دینا، پورے حیدرآباد کو پیچھے چھوڑ دینا، آیشن عثمان والے نیو ریکارڈ بنا کر آسمان پہ بھیج دینا. اتنے نامہ لکھا کے بھیجنا. اللہ جزائے خیر دے. کھڑے ہو جائیں اور اپنے بہنوں اور ماؤں کی خوشامدیں کریں اور نامہ لکھا لے کر چٹھیاں ہمارے پاس بھیجیں. انشاءاللہ پھر اس کے لیے دعا کی جائے. ہاں ماں بہنوں نام لکھاتے جائیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سی ماشاءاللہ خود یہ دینی ماحول ہے، علمی ماحول ہے، یہاں تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا میں زیادہ حدیث کے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بجائے اس دور کے درد بھرے واقعات تم بیٹیوں کے میں سنایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کیسے کام عورتوں سے لے رہا ہے. یہ دعوت کا کام جو چلا ہے، یہ جھنجھنا میں ایک عورتوں کے مشورے میں بات طے ہوئی تھی. ایک بیٹا بیٹی کی شادی ہوئی، اس بیٹا بیٹی سے جو اولاد ہوئی اس میں ایک مولانا یحییٰ صاحب، ان کے بیٹے مولانا شیخ زکریا صاحب ہیں جن کا علمی فیضان ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور ایک بیٹے مولانا الیاس پیدا ہوئے. ان عورتوں کے مشورے سے جوڑا لگا سے وہ الیاس کے ذریعے سے جنجانا میں دینداری لگا. بولے تو ساری دنیا میں دینداری آ گئی. جنجانا کی عورتوں کے مشورے کی یہ برکت ہے. تو ہر زمانے میں اللہ تم بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے کام لے رہا ہے، اور آج بھی اللہ تم بہنوں سے کام لے رہا ہے. اور یہ علمی مراکز سے جو بیٹیاں جا رہی ہیں اور پورے علاقوں میں علمی روشنی پھیلا رہی ہیں. میری ماں بہنوں، میرے خود 3 بیٹیاں پڑھی ہیں. بڑی صاحبزادی فاطمہ کلوہ کرتی 350 بچوں کو پڑھا رہی ہیں. کتنے گھروں میں علمی روشنی جا رہی ہے. دوسری بچی سمیہ ہے، رحمت نگر میں 250 بچوں کو درس دے رہی ہیں. تیسری بچی ربیہ فاطمہ یہاں سے جا کر دیور کنڈے میں مدرسہ کھولے ہیں. تو یہاں اس چشمے چراغ سے بہت چراغ روشن ہو رہے ہیں اور چاروں طرف علمی روشنی پھیل رہی ہے. تو اس ماحول کے اندر تو نامہ لکھانا بہت آسان ہے. ہمارے جو ہے مدرسے کے بڑے بڑے باجیوں سے میری عاجزانہ گزارش ہے، جوان باجیوں کو یا طالبات کو کھڑا کریں، پورے مجمع میں پھیل جائیں، ہر کمرے میں پہنچ جائیں، ہر بیٹی اور بہن سے عاجزی کر لیں.
اور اجتماع میں آنے والی بہنوں سے بھی لکھا لیں، اور ان طالبات کو اپنے گھر جا کے اپنے باوار بھائیوں کو بھیجانے کے لیے بھی نام لکھا لیں، بہت بڑی فہرست بنا کر میرے پاس بھیجیں۔ آج پورے آندھرا پردیش کا ریکارڈ یہاں بڑے مدرسے میں ٹوٹ جانا، میرا خیال ہے کہ پورے آندھرا پردیش میں جامع عائشہ نسوان سے بڑا مدرسہ، میں پورا آندھرا پردیش چپا چپا پھرتا ہوں، شہر شہر گاؤں گاؤں جاتا ہوں، نہیں دیکھا۔ تو بڑے مدرسے کا بڑا ریکارڈ ہونا چاہیے، چھوٹا ریکارڈ نہیں۔ تو لہذا ساری ہماری باجیوں سے اور میری ماں بہنوں مقامی عورتوں سے گزارش ہے، بڑے بڑے لسٹیں بنا کر بھیجو، ایک نام بھی نہیں چھوٹنا۔ یہ لسٹ آسمان پہ جاتی، اللہ فرشتوں کے سامنے پڑھ کو سناتے، دیکھو یہ میری بندیاں، میرے نبی کی امتیاں، یہ نامہ لکھ کر بھیجائیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، تمہارے نام لکھانے کا فرشتوں کے اجتماع میں ساتواں آسمان پہ اللہ ذکر کریں گے، تمہارے نامہ لکھانے پر فخر کریں گے، تم نامہ لکھا کر اللہ کا شکر کرو، اللہ ذکر کرے، فخر کرے، ہم اپنے گھر والوں کا نام لکھا کر اللہ کا شکر کریں۔ یہ امت آئی ہے لاسٹ میں، جنت میں جانا ہے فرسٹ میں، اور نام آنا تمہارے گھر والوں کے لسٹ میں آئے تو فرسٹ میں جاتے، ورنہ لاسٹ میں بھی تمہارا میرا ایڈریس نہیں رہتا جنت میں۔ یہ امت عبادت والی نہیں ہے، دعوت والی ہے۔ ختم نبوت کی لسٹ میں ہر گھر کا نام آنا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنا درس اور تعلیم چھوڑ کر تھوڑی دیر ان دین کے دعوت کی فکروں میں ٹائم دیے ہیں، اللہ آپ کے علم کو خوب ترقی دے، اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے نوازے، اس میں جتنے جو ہے کام باقی ہے، جتنے جو ہے مالی مشکلات ہے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ادا فرمائے۔ یخرج من حیث لا یحتسب، ایسے جگہ سے اللہ کام بنائے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہ راستے کھلیں گے، مدرسے کے لیے بھی دعائیں ہوں گی، آنے والی بہنوں اور طالبات و معلمات کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ تو ساری بہنیں ارادے کریں، نامہ لکھائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بے انتہا ترقیوں سے نوازے۔ یہاں پڑھنے والے طالبات کو اللہ علاقوں کے لیے ہدایت کا، علم شراک کا ذریعہ بنائے، اور جو بازیاں پڑھا رہی ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کو صحتوں میں برکت دے، اللہ ان کے ذریعے سے جتنی یہ طالبات نکل رہی ہیں قیامت تک ان کا نام روشن رکھنے کی توفیق دے۔ جتنے مدرسے کے اندر خدام ہیں اور جتنا یہ مدرسوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیوں سے، چھوٹی موٹی نوکریوں سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرمائے، خوشحالی اور خوشحالی کے دروازے کھول دے۔ اللہ یہ ساری دعائیں ان بہنوں کے لیے قبول فرمائے جو اپنے گھر والوں کے نام لکھا رہے ہیں، ارادے کر کے لکھاؤ۔ اللہ تمہاری جان میں، مال میں، ایمان میں، حال میں، بال میں، بول میں، سب میں برکت دو۔ پٹو گتا گمپو گٹم مٹم پٹم سٹم کی دعائیں دے دیا، جو لکھا ہے اللہ یہ پوری دعائیں ہول سیل میں قبول فرمائے۔ آمین بولو، پھر آمین بول کے نام بولنا، 2 باروں سے کرنٹ آتا ہے، 1 بار سے نہیں، اس لیے آمین بولو، نام بھی لکھاؤ۔ ایک طالبہ کا گھر کا نام چھٹنا، ایک معلمہ کے گھر کا نام چھٹنا، نہ ایک اجتماع میں آئے سو بہن بیٹی کا نام چھٹنا، ہر نام آسمان پہ جا کے اللہ کے عرش کے سامنے پہنچنا۔ انشاءاللہ یہ لسٹیں سامنے رکھ کر تہجد میں اسپیشل نمازیں پڑھ کر تم ساری بہنوں، بیٹیوں، طالبات، معلمات کے لیے انشاءاللہ یہ گناہگار کمزور چلتے چلتے اس راستے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ شروع جب نکلا تھا میری عمر 16 سال کی تھی، اب میری عمر 60 پر اوپر چل رہی ہے۔ 16 سال سے چلا ہوا یہ پیسنجر ابھی تک چل رہا ہے۔ دعائیں کرے اللہ موت تک چلنے کی توفیق دے، اور جو ہے آخری سانس تک چلنے کی توفیق دے۔ بار بار انشاءاللہ آپ بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے پاس آنے کی توفیق دے۔ آج ہمارا چلے کا آخری دن ہے، اب کل 17 تاریخ سے خواجہ کا خطرہ بھی ختم ہو رہا اور یہ بھرنے والا جترا بھی ختم ہو رہا۔ پورے ریاست میں بے حساب جترا بھر رہا تھا، خواجہ کا خطرہ چل رہا تھا۔ 17 کو خطرہ ختم، آج 17 ہے، یہ خطرہ ختم ہو رہا ہے، یہ روزانہ بھرنے کا جترا ختم ہو رہا ہے۔ جس گھر میں اجتماع رکھے گھر اوور لوڈ ہو جا رہا تھا، بھر کے جو چپلوں تک عورتیں آ رہی تھی، دور دور سے خواتین آ رہے تھے۔ آپ ماشاءاللہ آج لاسٹ اینڈ فائنل اجتماع ہے، ریزلٹ کا اجتماع ہے، پورے چلے بھر کا ریزلٹ آج یہاں لینا ہے آپ کے پاس۔ اللہ آپ کے قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کے طالبات کے علوم کے اندر اللہ خوب انوارات و نورانیت پیدا فرمائے۔ اللہ اس علم پر عمل کر کے اخلاص پر جینے کی توفیق دے۔ اچھا
نامہ کا ہے یہ تو دعا کی لسٹ ہے اتنے سے نامہ اصل لسٹ نہیں ہے. ہاں آپ جس سے بات کر رہے تھے کوئی مائک بن گیا تھا پھر سے جی جی ایک بار پھر سے کیا کرنا مشکل تو ہو رہی. ہاں جی محترم ماں بہنوں تھوڑی دیر میں رک گیا تھا بات شاید آپ تک پوری پہنچی نہ پہنچی. جو بھی پہنچی ہے ہماری اس امت کی تعریف اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے. یہ امت نبی کی بڑی عقل مند ہے اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک ہی بات زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. جو بھی باتیں سنے آئی ہیں انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عاجزانہ گزارش ہے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ کو اور آپ کو عاجزانہ سلام کروں. ہماری اتنی دیر کا پسینہ کر کے محنت کو ضائع نہ کریں اور ساری بیٹیوں سے بہنوں سے ماؤں سے طالبات سے معلمات سے ٹوڑیاں پکڑ لیں پیٹ میں منڈیاں ڈال لیں ہو سکے تو ان کے پیر چھیلیں اور ہر بہن سے راضی کر کے لسٹہ بنا کے بڑے بڑے لسٹہ میرے پاس بھیجو. کچھ دعاؤں کی گزارشیں ہیں تو وہ بھی لسٹہ بھیجو. تہجد میں انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی بہت ساری بہنوں سے. پھر ٹیلی فون سارے حضرت آپ کی دعا ہوئی ہماری بیٹی کو اولاد ہوئی ہماری بیٹی کو رشتہ لگا ہمارے گھر میں بیماری درست ہوئی. کئی بہنوں کے لیے دعائیں ہوئی الحمدللہ 40 دن میں. کچھ خبریاں بھی سننے میں آئی کہ ان کو صحت ملی اور کسی کو جو ہے میری ماں بہن رشتہ ملا کسی کو اولاد ہوئی. ایسے خوشخبریاں سال بھر میں سننے میں آتے رہتے. انشاءاللہ یہ دعائیں اللہ کی راہ کے کبھی خالی نہیں ہوتے قبول ہوتی ہیں. دعائیں لینا ہے لسٹہ بھیجانا ہے. تو نہ سب پہنچ رہی ہے آواز ہر کلاس میں جہاں بڑا مجمع بیٹھا ہے وہاں بھی نامہ لکھ لے پورے لسٹہ میرے پاس بھیج دیں انشاءاللہ دعائیں کریں. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. مولانا کے پورے دورے کے جملہ بیانات ایک CD میں ایڈ کیے گئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس CD کو خرید لیں. اس CD کا ہدیہ 30 روپے. مختلف نشستوں میں بات کی ہوئی ہے اس کے اندر اور خاص اوقات میں خصوصی خواتین میں بات کی ہوئی بھی اس میں ہے. انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا. کئی جگہ سے واقعات آتے رہتے. کچھ عورت بیٹیاں جہیز میں ہمارے کیسٹیں لے گئی جن کے شوہر شرابی تھے جن کو بے پردے کی آمدہ کر رہے تھے. یہ کیسٹیں لے جا کر وہاں لگا کر اپنے شوہروں کو دیندار بنائے اور ان کو شراب چھڑائے اور ان کو اللہ کے راستے میں لگائے. تو کئی لوگ ملتے حضرت وہ آپ کی کیسٹ ہماری بیوی شادی میں لائی تھی جہیز میں تو وہ ہمارے لگا کے ہماری زندگی بدلے. تو انشاءاللہ ان باتوں کے اندر بھی ہمیں بڑا نفع ملے گا. تو اس کے بھی منگا کر رکھ لے. موقع سے ان بیانات کو ہر جگہ ہر انداز سے ہر رنگ سے پیش کیا گیا ہے تو اس کے لیے وہ بھی رکھ لیں اور آج نام بھی لکھ کے بھی جائیں. سب دعا کی چھٹیاں کیا تشکیل کی چھٹیاں شاید آخر میں ہوں گی. کیا ٹائم ہوگا 10 منٹ باقی ہے نواز کو. اچھی بات ہے ماں بعد میں لسٹیاں کمپلیٹ کر کے سبحان اللہ بحمدی کی دعا پڑھانے سے پہلے کر لو. نماز کا وقت ہو رہا ہے ہم دعا کر کے چلے جا رہے ہیں. سارے معلومات باجیاں اور بچیاں اور ساری عورتیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آمین کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین و یا رحم الراحمین و یا ذی الجلال والاکرام و یا اکرم الاکرمین و یا بدیع السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں الشم کو درگزر فرما. جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی سب تیرے محتاج ہے. سب کے سب تیرے کے بھکاریاں ہیں. اے اللہ فقیراں ہیں تو خود کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء میں اکیلا غنی ہوں تم سب کے سب فقیر ہے. بے شک اللہ ہم فقیر ہے ہم بھکاریاں ہیں. جتنی بہنیں طالبات معلمات اور بہنیں اجتماع میں آئی ہیں اے اللہ اس بیسرے میں پڑھ رہی ہیں
سب تیرے سے محبت کرنے والے، سب تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت کرنے والے، اے اللہ ان بیٹھنے والے طالبات و معلمات اور ہماری بہنوں میں کون کس لحاظ سے پریشان ہے کہ اللہ ان کے ماں باپ میں کوئی پریشان ہے کہ پریشانوں کو دور فرما، اے اللہ ان میں اے اللہ جو بچے ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ امتیازی کامیابیوں کے ساتھ سرفراز فرما، ان کے والدین کے قلوب کو ٹھنڈک پہنچا دے، جو بھائی ہم پڑھا رہی ہیں اے اللہ ان کے صحتوں میں برکت عطا فرما، ان کو اے اللہ حوصلہ اور ہمت عطا فرما، عمروں میں برکت دے، کمروں میں طاقت دے، اے اللہ جتنی بہنیں اجتماع میں آئی ہیں ان میں اللہ ان کی بیٹیوں میں، بہووں میں، بہنوں میں کوئی بے اولاد بیٹیاں ہیں تو اللہ ان کو اولاد نصیب فرما، دل کے دکھڑوں کو سن لے، ماں باپ کی درد بھری دعائیں مان لے، شوہروں کا ستانا، ننوں کا اللہ تانے دینا بند فرما دے، گڈو کہلانا بند کر دے، جو بے اولاد بیٹیاں ان کے گود بچوں سے بھر دے، جو بیٹیاں والے اللہ ان کو بیٹے دے دے، جن کو بیٹے اللہ ان کو بیٹیاں دے دے، اے اللہ بیٹے اعتقاد بیٹی دے دے، اے اللہ جوان بیٹیاں جن گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کا تلاش ہو رہا ہے، گھوڑے جوڑے کی لعنت کا شکار ہو رہی ہے، بڑے دکھ اور درد کی بات یہ ہے، بھیڑوں ان چماروں ہرجنوں کے ساتھ جا رہی ہیں، نبی کے دل پہ دھکا لگا رہی ہیں، اے اللہ جوان بیٹیوں کو رشتے لگا دے، نیک سالے رشتوں سے ان کا رشتہ جوڑ دے، سستے میں کر ہنستے ہوئے رہنے کی توفیق دے دے، اے اللہ بیمار ہے تو تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ قرضدار ہے ان کے گھر والوں کے قرض ادا فرما دے، ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، گھر گھر سے بے دینی کا منہ کالا کر دے، ساری دنیا میں باطل حکومتوں کو ڈھیلا کر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، جو ہمارا بن جائے گا سارے کام بن جائیں گے، کوئی تیرے نبی کی امت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ لگائیں گے غضب کا ہاتھ لگائے گا، جس امت کے لیے پیارے آقا ساری رات روتے تھے، پر ہم پیروں پہ آ جاتا تھا، آنسو بہاتے تھے، آج وہ امت بے سہارا بےتن بن گئی، جدھر دیکھو ادھر مسلمانوں کے جنازے نکل رہے، اے اللہ ان مسلمانوں کی جان کی، مال کی، خون کی، ایمان کی، عمل کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، ان کو اگروادیوں کا اڈے کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، ان کی عقلوں کو توڑ دے، ان کے زمینوں کو پھاڑ دے، ان کو زندہ زمین میں گاڑ دے، اے اللہ ان کی حکومتوں کو توڑ دے، ان کی اجتماعیت کو پھوڑ دے، جو دینی مدارس کو زہریلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کی نظروں کو ختم کر دے، دینی مدارس کی اے اللہ حفاظت فرما دے، علماء کرام حفاظ کرام پر جھوٹے الزامات لگا کر اے اللہ جیلوں میں پھانسا جا رہا ہے، اے اللہ امت کی امنا کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے وہ عطا فرما، جو بھی مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن وباؤں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، سائے سپنوں سے، شیاطینی جنا سے نبی نے پناہ مانگی، اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دینی ادارے کی آگے سے، پیچھے سے، آزو سے، بازو سے، نیچے سے، اوپر سے، اے اللہ اس جامعہ عائشہ نسوان کی حفاظت فرما، اس میں شیاطینی جنات کا تسلط اللہ ہونے مت دے، اس میں کوئی شاعری یا جادوگری آنے مت دے، کوئی سائے سپٹوں اور الاؤں بلاؤں کو داخل ہونے مت دے، اے اللہ ہر طرف سے اس مدرسے میں پڑھنے والے طالبات ہو اور پڑھانے والی معلمات کی حفاظت فرما، تیری حفاظت میں اس مدرسے کو لے کے چل، تیری مددوں کے ساتھ اے اللہ اس مدرسے کو لے کے چل، اے اللہ اس کے چلنے کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے، جہاں سے گمان نہیں ہے وہاں سے اے اللہ مالی مشکلات کا حل فرما دے، اے اللہ خوب اے اللہ اس مدرسے کو خود مختفی بنا دے، اے اللہ ہر طرح سے مدد فرما دے، اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے نگاہ عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری دعاؤں کے صدقے میں، قربانوں کے صدقے میں قبول فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بعد میں یہ چٹیاں میرے پاس پہنچائیں۔ چلو بھائی۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔